بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قرآن مجید کی ایک آیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بیان میرا جلدی شروع ہوتا ہے، آج ذرا لیٹ ہوا ہے سفر کی وجہ سے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ پھر ایک دفعہ لیٹ ہو جائے تو پھر لوگ اسی حساب سے لیٹ آنا شروع کر دیتے ہیں کہ شاید یہ ہم لوگ سب ویسے ہی پہلے لیٹ ہیں اور تھوڑا سا لیٹ ہوں تو پھر اگلے ہفتے لوگ لیٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. قرآن مجید کی جو آیات میں نے پڑھی ہیں، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. اللہ نے فرمایا کہ جس کو ہم نے جہنم کی آگ سے بچا لیا اور جنت میں داخل کر دیا وہ کامیاب ہو گیا، اور یہ دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. غرور عربی میں دھوکے کو کہتے ہیں، اردو میں غرور تکبر کو کہتے ہیں نا، غرور ہے اس کو، بڑا غرور ہے. لیکن اصل جو عربی کا لفظ ہے اس کا مطلب جو اردو میں ترجمہ ہوگا وہ غرور کا غرور سے نہیں ہوگا، بلکہ غرور کا مطلب دھوکا. اور غرور جو غین پہ زبر ہو تو اس کا مطلب دھوکا دینے والا، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے تو اس کا مطلب بہت زیادہ دھوکا دینے والا. تبھی قرآن کہتا ہے وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ. تمہیں اللہ کی طرف سے دھوکے میں نہ ڈال دے الغرور، دھوکا دینے والا. یعنی شیطان جو دھوکا دیتا ہے وہ تمہیں اللہ کی طرف سے دھوکے میں نہ ڈال دے. اردو میں مغرور کہتے ہیں جو متکبر ہو، اور عربی میں مغرور جس کو دھوکا دیا گیا ہو. یعنی آپ نے کوئی خرید و فروخت کی اور کسی نے دھوکے سے آپ کو کوئی چیز پہنا دی. کراچی میں اکثر پہنائی جا رہی ہوتی ہیں چیزیں تو پہنانا سمجھ میں آتا ہے. بعض لوگ خاندان میں جو سب سے شرارتی لڑکی ہوتی ہے وہ آپ کو پہنا دیتے ہیں. کہتے ہیں اس نے اس خاندان میں میری اس خاتون سے شادی ہوئی تو بعد میں ایسی نکلی کہ ان سے سنبھل نہیں رہی تھی تو انہوں نے کیا کیا، آپ کو پہنا دی. تو آپ کے ساتھ دھوکا ہو گیا. بتایا گیا اخلاق بہت اچھے ہیں لیکن بہت ہی بدتمیز نکلی، بد اخلاق نکلی. تو کہتے ہیں یار انہوں نے تو یہ مجھے اپنے خاندان کی سب سے شرارتی وہ مجھے پہنا دی. تو جس کے ساتھ بھی دھوکا ہو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مغرور. جس کے ساتھ دھوکا ہوا ہے.
تو مغرور کا لفظ عربی میں برا لفظ نہیں ہے. عربی میں جب کہتے ہیں نا بڑا مغرور ہے, تو عربی میں مطلب ہوگا بیچارے کے ساتھ دھوکا ہوا ہے. اردو میں ہم جب کہتے ہیں مغرور ہے, اس کا مطلب دماغ خراب ہے, اس کا تکبر ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اردو میں اتنا غلط مطلب کیوں لیا جاتا ہے مغرور اور غرور کا؟ وہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ جو متکبر ہوتا ہے نا, وہ بھی بیچارہ دھوکے میں ہوتا ہے. جس میں تکبر ہوتا ہے وہ بھی اصل میں دھوکے میں ہوتا ہے. اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں کوئی بڑی چیز ہوں, تو اس کی وجہ سے اس کے اندر کبر پیدا ہوتا ہے. تو ظاہر ہے وہ بھی ہے تو بیچارہ ہی نا. اس شیطان نے اس کے ساتھ دھوکا کیا, اس کو بتایا کہ تو بڑی فلم ہے, اور وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ میں واقعی بہت بڑی فلم ہوں. سب سے پہلے شیطان دھوکے میں آیا جب اللہ نے شیطان کو کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو. شیطان نے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا استکبرت ام کنت من العالین, تو ہے ہی بہت بڑا یا اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش کر رہا ہے یا سمجھ رہا ہے اپنے آپ کو بڑا؟ تو شیطان نے کہا کہ میں ہوں ہی بہت بڑا. سمجھ نہیں رہا ایکچولی میں ہوں کیا. ظاہر ہے اپنے آپ کو جو سمجھے گا یہ کوشش کرے گا تو پہلے وہ اس کا خیال ہوگا کہ میں ہوں بہت بڑا نا. شیطان نے کہا انا من العالین, میں ہوں کن لوگوں میں؟ میں بڑے لوگوں میں ہوں, میں چھوٹا آدمی نہیں ہوں. اور دلیل بھی دی خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, تو نے اس کو مٹی سے بنایا, مجھے کس سے بنایا؟ آگ سے بنایا. تو شیطان بھی دھوکے میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ مغرور کہا جاتا ہے تبھی شیطان کو, کیونکہ دھوکے میں آ گیا وہ. تو اب چونکہ شیطان کو مغرور کہا جاتا ہے اور وہ دھوکے میں آ گیا, تو ہر متکبر اصل میں دھوکے میں آ گیا ہوتا ہے, غلط فہمی میں ہوتا ہے. تو اس لیے اردو میں ہر متکبر جس میں بھی تکبر بڑائی ہو اس کو کیا کہنے لگے؟ مغرور. شیطان دھوکے میں کیوں آیا کہ بھئی اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے. اس میں دھوکے کی کیا بات ہے بھائی؟ دھوکے کی بات یہ ہے, کم بخت کہہ بھی رہا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا, اس کو مٹی سے, تو بنایا کس نے؟ آپ لوگ کو پتہ ہے. شیطان کہہ رہے تو نے مجھے آگ سے بنایا, تو بھائی تیرے سوال کا جواب خود تو کے لفظ میں موجود ہے. بنایا اللہ نے ہے نا, تو خود تھوڑی بنائے. تو شیطان سے جب کہا استکبرتا ام کنتا من العالین, کیا تو نے تکبر کیا ہے یا تو ہے ہی بہت بڑا؟ تو شیطان نے جو دلیل دی اس میں یہ بتایا کہ ایکچولی میں ہوں کیا؟ میں بہت بڑا ہوں. اللہ کو بتا رہا ہے. کس کو سمجھا رہا ہے؟ اللہ. ہم شیطان کو برا بلا کہتے ہیں لیکن حقیقت میں ہم بھی اللہ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں اصل میں اپنے عمل سے. جب کوئی آدمی کہتا ہے نا میری تنخواہ اتنی ہونی چاہیے, اتنی کیوں ہے, تو اس کا مطلب وہ اللہ کو سمجھا رہا ہے کہ جتنی پیسے اس کے پاس ہیں اتنے ہی میرے پاس بھی ہونے چاہیے. جو بھی تقدیر پہ راضی نہیں ہے نا, اس کا مطلب ہے وہ اللہ کو سمجھا رہا ہے. مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملی ہے؟ آپ تو یتیم تھے. لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. طائف اور مکہ میں ایک فلاں شخص ہے, وہ بہت مالدار ہے, عرب کا سردار ہے, اس کو کیوں نہیں ملی نبوت؟ اللہ کو لیڈر بنانا تھا, قائد بنانا تھا, اس کو دیتا. تو قرآن نے کیا جواب میں کہا؟ اہم یقسمون رحمت ربک. پیسہ جو ہے نا وہ کم درجے کی چیز ہے. نبوت پیسہ بڑا ہے یا نبوت بڑی ہے؟ نبوت. اللہ نے کہا کہ پیسہ یہ نبوت سے بہت کم درجے کی نعمت ہے, یہ میری مرضی سے ملتا ہے, یہ تمہارے مشوروں سے نہیں میں دیتا کہ اس کو کم ملے اس کو زیادہ ملے. اگر ہمارے مشوروں سے اللہ پیسہ بانٹتا تو ہم چاہتے کہ ہمارے سیاست دانوں کو ملے ہے بھائی؟ کبھی بھی نہیں جاتے. ہم کہتے یار یہ ہماری جگہ ہو جائیں, ہم ان کی جگہ ہو جائیں. تو اللہ کہتے ہیں پیسہ جو بہت کم درجے کی چیز ہے, تم چاہتے ہو اس کو ملے اس کو نہ ملے, لیکن وہ میری مرضی پہ ملتا ہے. تم نہیں جس کو چاہ رہے ہوتے اس کو میں دے رہا ہوتا ہوں, جس کو تم چاہ رہے ہوتے اس کو نہیں دے رہا ہوتا میں, اور کبھی دے بھی دیتا ہوں, میری مرضی ہے.
تو نبوت تو اس سے اوپر کی چیز ہے، تو وہ تمہاری مرضی سے کیسے ملے گی کہ اللہ کو تم مشورہ دے رہے ہو کہ وہ طائف اور مکہ میں فلاں بڑا سردار ہے اس کو ملے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ملے؟ تو یہ ہماری مرضی پہ ہوگا، یہ تمہاری مرضی پہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے مشرکین کی ٹینشن حل کر دی کہ نہیں کر دی، کہ یہ تمہارے سوچنے کا ہیڈک نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی سوچتے رہے اور مر گئے، سوچتے سوچتے جہنم میں چلے گئے۔ اور صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے بھائی، اللہ نے کہہ دیا یہ میری مرضی سے، تو جس کو اللہ نے نبی بنا دیا سر تسلیم خم کر لیا انہوں نے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں، ختم۔ وہ خوش رہے، ابو بکر بنا، کوئی عمر بنا، کوئی فاروق بنا، کوئی عمر بنا، کوئی عثمان بنا، کوئی علی بنا، کوئی ابن مسعود بنا، کوئی ابو ہریرہ بنا، کوئی معاذ بن جبل بنا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ اور جو مخالفت کرتے رہے وہ تقدیر پہ راضی نہیں تھے، ان کی ایسی کی تیسی ہوگی، نہ دنیا میں سکون ملا نہ آخرت میں۔ تو یہ تقدیر کا عقیدہ بڑا خاندانی عقیدہ اللہ نے ہمیں دیا ہے بھائی، اور اللہ نے اس کی وجہ بتائی ہے کہ یہ میں نے اس لیے تمہیں دیا تاکہ ٹینشن ختم ہو تمہاری۔ ٹینشن صرف نیند کی گولیوں سے ختم نہیں ہوتی، نیند کی گولیاں کھا کے سو گے، جب اٹھو گے تو پھر وہی خیالات آئیں گے نا، تو خیالات پہ کون روک سکتا ہے بھائی؟ تھوڑی سا ریلیکس ہو جاتا ہے آدمی، جو غیر اختیاری طور پہ دماغ ادھر ادھر چل رہا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا سیٹ ہو جاتا ہے، ورنہ جب پھر وہی خیال آئیں گے تو وہی انزائٹی، وہی ڈپریشن۔ تو اس کا حل اللہ نے کیا بتایا؟ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بھائی، 28ویں پارے میں فرمائے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ ہم نے تمہیں تقدیر کا عقیدہ اس لیے بتایا ہے کہ جب تمہیں کوئی نعمت ملا کرے اترایا نہ کرو، خوش ہوا کرو، اترایا مت کرو۔ کیوں؟ یہ سوچ کے کہ یہ اللہ نے لکھی تھی، تو یہ دی کس نے ہے؟ اللہ نے۔ تو جب اللہ نے ایک نعمت دی ہے تو اترانا کیسا بھائی؟ تو جب آدمی سوچتا ہے، قرآن کہتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، جو نعمت تم سے چھن جائے اس پہ افسوس مت کرو۔ افسوس کا مطلب یہ کہ غم میں مت جاؤ بھائی، اللہ نے نہیں دینی تھی نہیں دی، ہر ایک کو ہر چیز نہیں ملتی۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو نعمت ملی ہے اس پہ اتراؤ مت، بلکہ یہ سمجھو کہ کس کی دین ہے؟ یہ بولو، یہ خدا کی دین ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ جب اللہ نے دی ہے تو بھکاری بھیک پہ اتراتا تھوڑی ہے، شکر ادا کرتا ہے۔ کسی فقیر کو سوٹ ٹائی پہنا دیا آپ نے، نہلا دھلا کے سروس کروا کے، اس کو آپ نے سوٹ ٹائی پہنا دیا اور ایک اچھا سا موبائل اس کی جیب میں ڈال دیا، تو وہ اکڑ کے چلے گا؟ اس کو پتا ہے، محلے والوں کو پتا ہے میں بھکاری تھا، میرے پاس گٹکے خریدنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے، اور اس نے مجھے کتنا پروٹوکول دیا، تو وہ اترائے گا نہیں، شرم سے گڑ جائے گا زمین میں کہ میں کہاں اس قابل بھائی، میں تو دھوتی بنیان میں گھومنے والا، تو میں کہاں اس قابل۔ تو اب شیطان کو مغرور کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ دھوکے میں آ گیا اور کہنے لگا اے اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اس کو مٹی سے۔ اب دھوکا کہاں سے ہو رہا ہے بھائی؟ تیری بات کا جواب تیری اسی بات میں موجود ہے کہ بنایا کس نے؟ اللہ نے۔ تو اللہ نے بنایا تو وہی اللہ تجھے کہہ رہا ہے نا سجدہ کر لے، خود سے تھوڑی بنائے تو۔ اگر آگ سے بننا کوئی نعمت ہے بالفرض، تو یہ نعمت دی کس نے ہے؟ اللہ نے دی ہے، تجھے بھیک میں ملی ہے، تو اپنی تھوڑی ہے، تو اترا کس بات پہ رہا ہے؟ آپ کے ابا نے آپ کو ایک موبائل دیا اور بولا یہ چھوٹے بھائی کو گفٹ دے دو، آپ کہہ رہے ہو میرا موبائل میرا موبائل، ابا کہے گا تیرا کہاں سے ہے، ابھی میں نے تجھے دیا ہے۔ تو ایک دھوکہ تو شیطان کو یہ ہوا کہ وہ یہ آگ سے بننے کے پروسیس کو دیکھ رہا ہے اور خود بول بھی رہا ہے کہ تو نے بنایا، اس کے باوجود اس کی کھوپڑی کام نہیں کر رہی۔ دوسری اس کو گڑبڑ یہ ہوئی، جو آج کل ایتھیس لوگوں کو ان کو بھی اسی بات سے دھوکا ہوتا ہے۔ یہ ملحد اور ایتھیس لوگ خدا کا انکار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے اور اس میں یہ زمین ایک بہت ہی چھوٹا سا ذرے کا ذرہ بھی نہیں ہے، یہ اتنی بڑی کائنات ہے، اور اس میں یہ ایک انسان ایک بہت چھوٹی سی مخلوق ہے۔ تو یہ جو قرآن کہتا ہے اور اسلام کہتا ہے کہ یہ پوری کائنات انسان کے لیے، اور یہ سب انسان کے لیے مسخر کیا ہم نے، اور تو کہتے ہیں جو خدا بنانے والا ہے وہ اتنی پدی سی مخلوق کو اتنا پروٹوکول کیوں دے رہا ہے بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟
یعنی اس کی مثال ایسے ہے کہ آپ نے گھر میں بلایا مہمانوں کو، بہت سارے مہمان آئے، آپ کھانا کھلا رہے ہو چیونٹیوں کو، ٹھیک ہے نا، بڑے بڑے قد کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے سامنے، آپ نے چیونٹیوں کے لیے دسترخوان لگایا. لوگ بولیں گے بھائی یہ اتنی حقیر فقیر ناچیز سی مخلوق کو تم اتنا پروٹوکول کیوں دے رہے ہو؟ تو کہتے ہیں یہ کائنات میں انسان کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. اتنی بڑی کائنات، سورج ہم سے کتنے لاکھ گنا بڑا، پھر وہ کہکشائیں، اور پھر ایک کہکشاں اور ایک دوسری گلیکسی کے درمیان فاصلہ کتنا ہے، پھر وہ اس میں یہ تو ایک ذرہ بھی نہیں ہے، ذرہ بھی زیادہ ہے کہنا. تو اس کا جواب بھی وہی ہے جو شیطان کو جواب، اگر بھی شیطان سے ملاقات ہوئی تو میں اس کو بھی سمجھاؤں گا کہ تو جو غلط فہمی میں آیا نا، ویسے تو سمجھ گیا ہوگا، اس کے اچھے بھی سمجھ گئے ہوں گے، ابھی نہیں سمجھے تو جہنم میں تو سمجھ ہی جائے گا. تو اس کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ میں کس چیز سے بناؤں، اس سے غلط فہمی ہو رہی ہے. تو ملحد کو بھی اس سے غلط فہمی ہوتی ہے کہ ہمارا سائز اس کائنات میں بہت چھوٹا، اور ہم ایک مٹی سے بنی ہوئی مخلوق ہیں، تو کیوں خدا اتنا پروٹوکول ہمیں دے رہا ہے، کہہ رہا ہے پیغمبر بھیج رہا ہوں تمہارے لیے، آسمانی کتابیں نازل کر رہا ہوں، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، جو کچھ آسمانوں میں زمین میں سب کا سب میں نے کس کے لیے؟ تمہارے لیے بنایا. اس کا جواب یہ بھائی انسان کی فضیلت اس میٹیریل کی وجہ سے نہیں ہے جو اس میں ڈالا گیا ہے. جو جن چیزوں سے ہم بنے ہیں وہ تو فولاد ہے اور لوہا ہے، میگنیسیم ہے، اور یہ ساری میٹلز ہیں، مٹی ہے جس میں یہ سب کچھ ہوتا ہے. انسان کی فضیلت اس بات پر ہے، علم الانسان ما لم یعلم، کہ انسان کے اندر سیکھنے کی صلاحیت ہے. اس کے اللہ نے کھوپڑی دی ہے سوچنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے. یہ کھوپڑی کسی اور مخلوق کے پاس نہیں ہے. 4-5 دن پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو وہ ویڈیو میں یہ بحث اٹھائی گئی تھی کہ وہ ایک کا انتقال ہو گیا نا، وہ اسٹیفن ہاک تھا، ابے انگریز جو اسٹیفن ہاکنگ، اس کی ویڈیو تھی. تو وہ بتا رہا تھا کہ اس کائنات کے بارے میں، تو اس پہ جو تبصرہ کرنے والا کر رہا تھا تبصرہ، اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ کہیں اور بھی مخلوق ہمیں تلاش کرنی چاہیے وغیرہ وغیرہ، یا نہیں کرنی چاہیے. تو اس پہ ایک سوال کھڑا کیا تھا کہ اگر انسان کے علاوہ کہیں اور کوئی مخلوق نہیں ہے، اور انسان کوئی زمین پہ پلانٹ ارتھ پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے اور انسان مر گیا، تو اتنی بڑی اور اتنی خوبصورت کائنات یہ پھر کس کے لیے ہے؟ سوال سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی اتنی عجیب و غریب کائنات کو سمجھنے والا، اس میں غور کرنے والا، ہم جب دیکھتے ہیں کائنات کی وسعتوں کو کہ سورج میں کتنے ہائیڈروجن بم کے دھماکے ہو رہے ہیں اور کتنے عجیب و غریب اللہ نے اس کو بنایا، تو گدھا سمجھے گا ان چیزوں کو؟ بولو، شیر سمجھے گا؟ مصنوعات دیکھ کے کوئی تعریف کرنے والا اگر نہ ہو تو بنانے والے کو کس کے لیے بنائے گا پھر وہ؟ یار کسی کمپنی نے بہت خوبصورت پروڈکٹ بنائی، بہت زبردست بنائی، اور وہ لانچ کر ہی نہیں رہی، اس کو مارکیٹ میں لا ہی نہیں رہی ہے. اس کو تہخانے گاڑی بنائی جاپان نے کوئی بہت ہی زبردست، اور گاڑی کو تہخانے میں بند کر کے لاک کر دیا، اور کہا قیامت تک اس کو کوئی نہیں دیکھے گا. اور گاڑی ایسی شاندار بنائی کہ وہ یوں سمجھے کہ وہ گاڑی بھی ہے، جہاز بھی ہے، اور بہت ہی کوئی نئی چیز بنائی انہوں نے بڑی محنت سے، اربوں خربوں روپے لگا کے، اور بنانے کے بعد اس کو زیر زمین بند کر دیا. اب لوگ کہہ رہے ہیں بھائی دکھاؤ تو صحیح پبلک کو، لوگ کہیں یار جاپان جاپان ہے، تو وہ کہیں نہیں یار ہم نے کسی کو نہیں دکھانی ہے، نظر لگ جائے گی اس کو، ہم اس کو اب قیامت تک بند کر کے رکھیں گے. تو یہ بیکار کوشش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ بولو یار، تم ایک چیز بنائی ہے، تم نے 4 شادیوں پہ کتاب لکھی ہے، تو استغفر اللہ، وہ مجھے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں ابھی تک مارکیٹ میں کتاب نظر نہیں آ رہی، وہ میرا قصور نہیں ہے، وہ ان لوگوں کا قصور ہے کہ
کتاب والوں کا. خیر اب تو مارکیٹ میں آ گئی ہے, لیکن بہت سے لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں. خیر تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کائنات, اگر اس کو تو سمجھ کون رہا ہے؟ انسان نا. اتنا تو ہر بچے سے بچہ بھی سمجھ رہا ہے, جب وہ یہ ویڈیوز دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار کیا بنایا ہے خدا نے. تو کہتے ہیں یہ اتنی عجیب و غریب کائنات, اگر اس میں انسان مر گیا تو نہ تو اس کو کوئی سمجھنے والا رہے گا, نہ اس پہ کوئی تعریف کرنے والا رہے گا. خدا کی تعریف نہیں کرتے تو کائنات کی تو کر دیتے ہیں نا, جو ملحد لوگ ہیں, ایتھیسٹ لوگ ہیں, کہ یار بڑی عجیب ہے یہ. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات کو سمجھنے کے لیے, غور و فکر کرنے کے لیے, ترقی کرنے کے لیے, یا غور و فکر کر کے بنانے والے کی تعریف کرنے کے لیے, یہ مخلوق صرف اور صرف یہ کون سی مخلوق ہے؟ انسان ہے, جو دیکھتا ہے حیران ہوتا ہے. اس میں یہ احساسات ہیں. باقی تو جتنے جانور ہیں ان کو اس سے کیا غرض کہ سورج کب نکلتا ہے, کب غروب ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے, ان میں تو ایک سے سافٹ ویئر ڈلے ہوئے ہیں, بس اس حساب سے وہ چلتے رہتے ہیں. یہ جو انسان ہے نا, یہ دیکھتا بھی ہے, حیران بھی ہوتا ہے, اور یہ جو ہے وہ تحقیق بھی کرتا ہے, اس میں سمجھتا ہے, یعنی بنانے والے کے کمال کو سمجھ سکتا ہے یہ, کہ بنانے والے نے کیا کمال کیا ہے. اس میں یہ صلاحیت ہے کہ یہ بنانے والے کا انکار بھی کر سکتا ہے اور اقرار بھی کر سکتا ہے. جانوروں میں تھوڑی ہے یہ سب کچھ. تو اس سے پتا چلا بھائی انسان کو جو فضیلت ہے وہ اس کے 6 فٹ کی 5.5 فٹ کی باڈی کی وجہ سے نہیں ہے. اگر باڈی کو آپ دیکھتے ہو تو پھر انسان کی واقعی 2% بھی زیادہ بول دیے, 0.5% کی بھی ویلیو نہیں ہے اس کی, بلکہ ٹکے کی ویلیو اس سے زیادہ ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو انسان کو جو اللہ نے فضیلت دی ہے وہ کس کی بیس پہ؟ کھوپڑی. جو کھوپڑی انسان کے پاس ہے وہ کسی مخلوق کے پاس نہیں ہے, وہ جنات کے پاس بھی نہیں ہے. تبھی جنات میں نے نہیں سنا کوئی بڑا سائنٹسٹ گزرا ہو. سنا آپ لوگوں نے؟ جنات میں جتنے بھی بڑے بڑے شخصیات ہوتی ہیں نا, ان کے نام کے ساتھ سر نیم شیطان ہوتا ہے. سر نیم کیا ہوتا ہے؟ شیطان. تو وہ ایک آئے تھے نا, ابھی ایک نئی فلم آئی ہے مارکیٹ میں, وہ کہہ رہے تھے جنات جو ہے نا, جس پہ جن چڑھا ہوا ہو. ٹی وی میں ایک فلم آئی ہے آج کل, رمضان میں زیادہ چلتی ہے وہ فلم. تو کہہ رہے تھے کہ جب کوئی آپ کے پاس آئے نا اور یوں کر کے پلک نہ جھپک رہا ہو تو سمجھ لو یہ کیا ہے؟ جن کا بچہ ہے. اور بھی کچھ انہوں نے رپورٹیں پیش کی ہیں. تو میں نے دیکھا تو مجھے وہی بندہ لگ رہا تھا کہ یار کچھ اس میں زیادہ علامتیں یہ پائی جاتی ہیں. خیر وہی جو روئے تھے بہت زیادہ بھائی, وہ ماں کے غم میں روئے تھے. تو اینکر کہہ رہا تھا مت رو, میری ہنسی نکل رہی ہے, بہت مشکل سے میں نے برداشت کیا ہوا ہے. اینکر بھی رونے کی صورت بنا رہا تھا کہ مجھے بھی رونا آ رہا ہے, لیکن اندر اندر سے وہ یہ کہہ رہا تھا کیمرہ آن ہے ورنہ میں تجھے رکھ کے چماٹ لگاتا, چپ کر جا. یہ ڈرامے ہم نے پہلے بھی بہت دیکھے ہوئے ہیں. تو اینکر کی ہنسی آ رہی تھی اصل میں اس کو, لیکن وہ اپنی ہنسی کو روک رہا تھا مجبوراً, کیونکہ لائیو پروگرام چل رہا تھا. تو کہہ رہا تھا بس کر جاؤ. تو پھر اس نے جواب میں کہا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, دیکھ لیے گا دوبارہ وہ پروگرام. تو پاکستان کا پروگرام بڑھے گا کیوں نہیں؟ جس کی جو فیلڈ نہیں ہے وہ اس کام میں لگا ہوا. کسی کو بھی کڑائی کرتا پہنا کے, ٹوپی پہنا کے بٹھا دو لے جا کے, نام تک نہیں دیکھو کہ اس کا جو شناختی کارڈ پہ نام ہے وہ یہی وہ نام ہے, کچھ اور نام چینج تو نہیں کیا ہوا اس نے. اور پھر لوگ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں, ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ رہے ہوتے ہیں. بھائی پہلے صلاحیت ہو. وہی بات ہے نا, ایک صاحب سے میں نے کہا کہ بھائی یہ جو آپ آج کل کے اسکالرس کو فالو کر رہے ہو, کہہ رہے نہیں وہ بات قرآن و حدیث سے کرتے ہیں. میں نے کہا آپ کو پتہ کیسے چل جاتا ہے کہ یہ حدیث کا ترجمہ صحیح کر رہے ہیں, یا جو حدیث پیش کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں دوسری حدیث بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو میں نے کہا مجتہدین کو کیوں فالو نہیں کرتے؟ ابو حنیفہ, شافعی, ان لوگوں کو فالو کرو جو امت کے ریسرچر تھے یہ بہت بڑے. تو کہتے ہیں کیا ان سے امام حنیفہ سے غلطی نہیں ہو سکتی, امام شافعی سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ تو میں جواب میں کہتا ہوں ایک ہے غلطی کسی اہل سے ہو, جو غلطی کا اہل ہو, جو تحقیق کا اہل ہو, اس سے غلطی ہوگی تو معاف ہے. جو تحقیق کا اہل ہی نہیں ہے وہ درست بات بھی کرے گا تو معاف نہیں ہے. دیکھو ایک ڈاکٹر علاج میں غلطی کرتا ہے,
اس کو معاف کیا جا سکتا ہے. بہت بڑا ڈاکٹر ہے یار, اس دفعہ غلطی ہو گئی, ٹانگ صحیح نہیں جڑی, لیکن کسی قصائی سے آپ نے آپریشن کرا لیا, وہ اگر ٹانگ جوڑ بھی دے گا نا, معاف نہیں کیا جائے گا کہ تو نے ہاتھ کیوں لگایا, یہ تو قدرت کی چمتکار ہو گئی, کوئی قدرت کی طرف سے کہ جڑ گئی. مطلب تجھے یہ اتھارٹی کس نے دی ہے کہ تو آپریشن کر؟ وہ اگر صحیح بات بھی کرے گا تو شریعت میں اس کی بات مردود ہے. بھائی تو اہل نہیں ہے. جو اہل ہوتے ہیں, اذا اجتہد المجتہد, حدیث میں آتا ہے مجتہد جب اجتہاد کرے, فإن أصاب فله أجران, درست نتیجے تک پہنچے 2 اجر, وإن أخطأ فله أجر, غلطی کرے تو بھی اجر, کیونکہ اس کے بس میں جو تھا اس نے کر لیا. لیکن جو آدمی اہل ہی نہیں ہے, آپ یونیورسٹی میں پڑھا آپ نے کیا ہے اور آپ لوگوں کو مسائل بتا رہے ہو, بھائی آپ تو اگر صحیح بات بھی کہو گے تو آپ کو اجر نہیں ملے گا, آپ اس فیلڈ کے ہو نہیں, آپ اہل نہیں ہو. اور جو اس سے مسئلہ پوچھے گا وہ بھی گمراہ ہوگا. یہ بخاری کی حدیث ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حدیث میں آتا ہے قرب قیامت میں علماء ختم ہوں گے, لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے, اپنا فتویٰ دیں گے جاہل لوگ. یہاں جاہل سے کیا مراد ہے کہ وہ ڈاکٹر نہیں ہوں گے, یا وہ انجینئر نہیں ہوں گے, یا وہ سائنٹسٹ نہیں ہوں گے, نہ دین کے علم میں کیا ہوں گے؟ جاہل. فرمایا ضلوا واضلوا, وہ فتویٰ دیں گے, لوگ اس فتوے کو فالو کریں گے, ان کی چرب زبانی کو دیکھ کر, ان کے ریفرنسز کو دیکھ کر, خود بھی گمراہ ہوں گے, پبلک کو بھی گمراہ کریں گے. آپ کو یہ ریفرنسز کو دیکھ کر حدیث میں تو نہیں ہے, یہ الفاظ تو میں اپنی طرف سے ایڈ کر رہا ہوں. بھائی جب وہ فتویٰ دیں گے تو اپنا منجن بیچنے کے لیے کچھ تو سہارا لینا پڑے گا نا ان کو, کچھ تو سہارا لینا پڑے گا, کچھ تو بھرم میں لانے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا ان کو. لوگ ان کے ان باتوں سے متاثر ہوں گے. آپ نے فرمایا حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے فتویٰ دینے کا اہل مفتی ہے, عالم ہے, مجتہدین ہیں, جن کو امت نے فالو کیا ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتا. تو یہ پاکستان میں ہی ہے, اب سعودی عرب میں نہیں ہے, ملیشیا میں نہیں ہے, کہیں بھی نہیں ہے دنیا میں اتنی آزادی. سعودی عرب میں آپ دیکھے تو دکھاؤ فتویٰ, آپ کو فوراً حکومت اٹھائے گی, آپ کہو میں نے قرآن حدیث کے مطابق بالکل صحیح فتویٰ دیا, وہ شرطیں رکھ کے چمٹ لگائیں گے تمہیں کہیں گے بھائی تو نے پڑھا کیا ہے؟ تو آپ بتاؤ گے کہ میں نے جی میڈیکل سائنس پڑھی ہے, تو کہا کہ ادھر جا کے فتویٰ دے. تو میڈیکل سائنس کی باتیں کرو آپ کو فتویٰ دینے کی اجازت نہیں ہے. صرف یہ پاکستان میں چل رہا ہے سسٹم, الیکشن میں صرف سسٹم نہیں ہے, ہر جگہ کیا چل رہا ہے؟ سسٹم. خالی الیکشن میں ہوتا تو چلو کوئی بات تھی یار, برداشت کر لیتے. برداشت تو اب بھی کر ہی رہے ہیں, کرنا ہی پڑے گا, اور ہمارے پاس کوئی برداشت کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. اور کراچی میں تو ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں, گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. تو اس سے اتنا اللہ کا شکر ہے یہ دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی ہے کہ یار یا تو پاس کرو یا کیا کرو, برداشت کرو. تو یہ کراچی کا احسان ہے ہمارے اوپر, ہمیں یہ بات بچپن سے سکھائی. رکشوں ٹیکسیوں کے پیچھے لکھ کے, رکشے نے لکھا ہوتا ہے تپڑ ہے تو پاس, اور ٹرک کو بتا رہا ہوتا ہے. کانفیڈنس دیکھو یار آپ. اور ٹرک والا اس کو اوورٹیک نہیں کر سکتا, رکشے کو ایسے ایسے گھما رہا ہوگا, وہ رکشہ بھی ایسے ایسے. تو تپڑ ہے تو پاس کر ورنہ برداشت کر. یہ بڑی سیکھنے کی بات ہے. اب سسٹم ہے, یہ سسٹم ہے, ہم چینج نہیں کر سکتے, تو نہیں پاس کر سکتے تو کیا کریں گے بھائی, برداشت کرو. تو جو جس کی فیلڈ نہیں ہے وہ اس میں کوئی مفتی بنا ہوا ہے, کوئی حکیم بنا ہوا ہے. حکیموں میں منجن دیکھ لو یار, برباد کیا ہوا ہے یوٹیوب کی دنیا میں. ہر آدمی بیٹھ کے حکیم بنا ہوا ہے, نسخے بتا رہا ہے, ٹوٹکے بتا رہا ہے. ایک دفعہ میرے پاس فون آیا کہ میں حکیم ہوں نہیں, لیکن میں نے حکیموں والا چینل بنایا ہوا ہے. میں نے کہا کہاں سے جائز ہے آپ کے لیے یار یہ کام؟ کہتے ہیں میں صرف حکیموں کی جو مشہور دوائیں ہیں وہ بتاتا ہوں. میں نے کہا پھر آپ صرف اتنا کیا کریں, یہ بتا دیا کریں کہ یہ ایک میڈیسن ہے, اس کام کے لیے حکیم لوگ کہتے ہیں کہ استعمال ہوتی ہے نہیں ہوتی کون جانتا ہے, اپنی ذمہ داری پہ یوز, اتنا ٹھیک ہے, اس سے آگے نہیں بڑھو کہ میری تحقیق. یہ نہیں بتاؤ کہ نزلے کے لیے میری تحقیق ہے کہ یہ ہے نزلے کے لیے. ایسے جب نیم حکیموں سے واسطہ پڑتا ہے بیڑا غرق ہوتا ہے صحتوں کا. تو خیر کہاں سے کہاں نکل گئے ہم. میں بات کیا کر رہا تھا؟ شیطان کے بارے میں رپورٹ پیش کر رہا تھا. نہیں, وہ جو یہاں کدھر سے بات آ گئی. خیر, تو شیطان جو تھا نا, شیطان, ہاں علم کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سمجھنے کی
صلاحیت دی ہے، یہ چیز دوسری مخلوق میں نہیں ہے. یہ سیکھ سکتا ہے، یہ سیکھ سکتا ہے، یہ دوسری مخلوق میں نہیں ہے. اگر انسان کے مادے کو دیکھا جائے تو بہت چھوٹی سی مخلوق ہے بھائی، واقعی اس کی 2 ٹکے کی اس کائنات میں ویلیو نہیں ہے. میں کچھ بھول رہا ہوں، میں بیچ میں ایک جگہ نہیں، ملحد والی بات نہیں. خیر، میں جب بھول رہا ہوں تو لوگ کہتے ہیں آپ کا حافظہ خراب ہو گیا، تو اتنے سارے لوگ ہیں یہ بھی تو بھول رہے ہیں، تو میرا کہاں سے خراب ہو گیا خالی. تو شیطان جو ہے، ہاں اس کو 2 دھوکے ہوئے. ایک دھوکا تو اس کو یہ ہوا کہ وہ سمجھ رہا ہے یہ میں خود سے آگ سے بنا ہوا ہوں، اور دوسرا دھوکا وہ سمجھ رہا ہے کہ جو آگ سے بنی ہوئی چیز ہوتی ہے وہ زیادہ، اس کی فضیلت زیادہ ہے، اور جو مٹی سے بنی ہوئی ہے اس کی فضیلت کم ہے. بھائی اگر اس کو دیکھا جائے مٹی سے بنی ہوئی چیز اور آگ سے، تو آگ کی بنی ہوئی کی بھی کوئی ویلیو نہیں ہونی چاہیے. پھر اس کائنات میں کیا آپ کی کیا پاور ہے آپ کے پاس؟ تو فضیلت کس بیس پہ اللہ نے دی ہے؟ علم. دیکھو علم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے. اللہ کی نظر میں انسان کو جو سب سے زیادہ فضیلت دی گئی ہے وہ کس بیس پہ؟ اس میں جاننے کی صلاحیت ہے. اس کے پتہ چلتا ہے کہ علم کی بیس پر انسان کو فضیلت حاصل ہوتی ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ اپنی علم والی صفت کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے. اللہ اپنی علم والی صفت کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے کہ میں علیم ہوں، علم والا ہوں، اور تمہارا علم میرے علم کے مقابلے میں ولا یعودہ ولا یحیطون بعلمہ الا بما شاء. آیت الکرسی میں ہے نا کہ تمہارے پاس صرف اتنا علم ہے جتنا میں نے تمہیں دے دیا، باقی علم کس کے پاس ہے؟ میرے پاس. تو اللہ اپنے علم کو بیان کر کے اپنی فضیلت ثابت کر رہا ہے نا کہ تمہارے پاس علم بہت تھوڑا، میرے پاس علم بہت زیادہ. تو اللہ اس سے اپنی فضیلت انسان پہ ثابت کر رہا ہے کہ تم کم جانتے ہو، میں زیادہ جانتا ہوں. اس سے پتہ چلا جاننا فضیلت کی چیز ہے. تو یہ تو اللہ کی انسانوں پہ فضیلت ثابت ہو رہی ہے، لیکن انسانوں پہ بھی فضیلت اسی طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ انسانوں میں جس کے پاس علم زیادہ وہ زیادہ فضیلت والا، جس کے پاس علم کم وہ کم فضیلت والا. تبھی قرآن نے صاف طور پہ بھی کہہ دیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. بتاؤ جاننے والے نہ جاننے والوں کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتے. گدھے کو فضیلت گدھے پر علم کی بیس پہ ہو سکتی ہے؟ بولو نہیں. گدھے پہ وہ فضیلت گدھے کو جب ہوگی جب جو گدھا زیادہ لوڈ اٹھائے گا وہ زیادہ اچھا گدھا ہے. آج ہمارے نوجوان طبقہ جم میں جا کے مسل کو تو بہت ویلیو دے رہا ہے، تعلیم کو بالکل بھی فوکس نہیں کرتے. او بھائی یہ جو صرف مسل ہی بنانا اگر فضیلت ہے تو بیل تم سے زیادہ فضیلت صاحب فضیلت ہے. تم سجدہ کیا کرو بیل کو، اس کے جو مسلز ہوتے ہیں میرے اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے. کیا خیال ہے؟ بھینسا اس کو تو صدر بنا دینا چاہیے، اس کو تو علاقے کا کونسلر بنا دینا چاہیے، کیونکہ اس کے مسل سب سے ہے بھائی زیادہ ہوتے ہیں، طاقتور ہوتا ہے. جم جا رہے ہیں بنا کے یہاں اسپیڈ بریکر بنا دیے اتنے بڑے بڑے. ٹھیک ہے بنائیں آپ، اچھی بات ہے، لیکن آپ کو جو فضیلت دی ہے خدا نے، انسان کو جو فضیلت دی ہے وہ یہ مسلز کی بیس پہ یا آپ 150 کلو کے ہو گئے اس بیس پہ نہیں ہے بھائی. آپ کو فضیلت کس بیس پہ دی ہے اللہ نے؟ علم کی بیس پہ. آج علم کا رجحان بالکل ختم. ٹک ٹاک پہ لگے رہتے ہیں صبح سے لے کے شام تک. معلومات کہاں سے آئیں گی؟ معلومات کتابوں سے آتی ہے. کتاب پڑھ لو لیپ ٹاپ پہ، نیٹ پہ پڑھ لو، پڑھو تو کتاب کے بغیر نہیں آتا علم. کتابوں کا رجحان ختم. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا جو جانتے ہیں ان کے برابر ہو سکتے ہیں جو نہیں جانتے؟ تو اللہ نے انسان کو فضیلت کس بیس پہ دی؟ علم کی بیس پہ دی ہے.
تکبر کی اس میں بھی اجازت نہیں اگر علم ہے، کیونکہ بھائی یہ علم دیا کس نے؟ اللہ نے دیا ہے. تو اللہ شیطان کو بتا رہے ہیں کہ آدم کو تمہیں جو میں نے سجدہ کرنے کا حکم دیا اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ مٹی سے تم آگ سے، یہ فضیلت کی بیس نہیں ہے، بلکہ فضیلت کی بیس یہ ہے علم الانسان ما لم یعلم، اس میں وہ صلاحیت ہے کہ جو یہ نہیں جانتا وہ سیکھ لیتا ہے. ابھی اللہ نے جب فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو، پھر اللہ نے چیزوں کے نام بتائے آدم علیہ السلام کو، اور فرشتوں سے کہا کہ تم بتاؤ. فرشتوں نے کہا ہم نہیں بتا سکتے، سبحانک لا علم لنا. پھر آدم علیہ السلام سے کہا کہ اب بتاؤ آپ. آدم علیہ السلام نے فوراً بتائے. تو اللہ نے پھر فرشتوں سے کہا الم اقل لکم، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ میں اس کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یہ زمین پہ رہنے کے، زمین کی خلافت کا حقدار ہے، یہ سمجھے گا چیزوں کو. تو یہ فضیلت اللہ نے انسان کو دی ہے علم کی. تو شیطان کو بھی مغرور کیوں کہا جاتا ہے؟ وہ دھوکے میں آ گیا، وہ غلط فہمی میں آ گیا. تو میں یہ اس لفظ کو ایکسپلین کرنے چلا تھا کہ اردو میں مغرور کہتے ہیں متکبر کو، عربی میں مغرور جس کو دھوکہ دیا گیا ہو. تو اردو میں مغرور متکبر کو اس لیے کہتے ہیں کہ اصل میں وہ بھی کس میں آیا ہوا ہوتا ہے؟ دھوکے میں. اپنے بارے میں اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ میں بہت نیک انسان، میں بہت عالی انسان ہوں، میرے جیسا کوئی نہیں ہے. وہ کیا، تیرے بابے تو شاہی کوئی نہیں، تو میرے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، شیر ہو گیا. خیر، تو وہی اپنے بارے میں نا اس خوش فہمی میں آ جاتا ہے انسان کے، میں لگا لیتا ہے. اور جب دوسرے سے انسان اپنی تعریف سنتا ہے تو پھر بہت زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے. شیطان نے کیا کہا؟ ہاں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے آدم کو فضیلت کس بیس پہ دی؟ شیطان پر اور دوسری مخلوق پر، کہ اس میں سیکھنے کی صلاحیت. اب غلط سیکھے صحیح سیکھے یہ اس کی مرضی ہے. صحیح سیکھتا ہے تو سائنسی ترقیاں کرتا ہے، دین کا علم حاصل کرتا ہے، اللہ کی معرفت پیدا کرتا ہے، یہ صحیح راستہ ہے. غلط سیکھتا ہے تو چرس بنانا بھی کس نے ایجاد کی ہے؟ انسان نے. کہیں سے انسان گزر رہا تھا، اس نے کوئی پتا کھا کے دیکھا تو دماغ سیٹ ہو گیا، اس نے اسی کے پاؤڈر بنا کے سب کو سیٹنگ پہ لگا دیا. جتنے بھی چرس اور ہیروئن کے بڑے بڑے اسمگلر ہیں نا، ان کے نام کے ساتھ حاجی لگا ہوا ہے. کل پھر کوئی، میں سعودی عرب میں تھا نا، آج تو میں صبح ہی تو پہنچا ہوں سعودیہ سے، تو وہ چرس اور ہیروئن کا جو ہے نا ایک صاحب کا پتہ چلا، بڑے اسمگلر ہیں وہ سعودی عرب میں، نہیں وہاں تو اڑا دیتے ہیں گردن. تو میں نے کہا ان کا نام کیا ہے؟ نام تو نہیں آپ کو بتا سکتا میں. تو وہ بھی حاجی صاحب تھے. فرض کرو ستار بھائی میں ہر ایک کے نام کے ساتھ لگا دیتا ہوں، فرض یعنی حاجی ستار سمجھ لو، حاجی غفار، حاجی ستار. میں نے کہا یار حاجی تو ہٹوا دو یار، حاجی تو ہٹوا دو. تو اب انسان کو اللہ نے نالج دی ہے، وہ اسی نالج کی بیس پہ آگے بڑھتا ہے. کہاں سے کہاں پہنچ گیا، کہاں سے کہاں پہنچتا جا رہا ہے، ترقی کرتا جا رہا ہے. کوئی اللہ کی معرفت میں آگے بڑھ رہے ہیں، کوئی اللہ کی مخالفت میں آگے بڑھ رہے ہیں. تو اللہ نے بول دیا بھائی ٹھیک ہے، اما شاکرن و اما کفور. ان میں کچھ نیک ہوں گے، کچھ برے ہوں گے. بروں کے لیے میں نے جہنم کی آگ بنائی ہے، نیک لوگوں کے لیے میں نے جنت کے باغات بنائے ہیں. تمہاری مرضی، جس میں جانا چاہو. بتا دیا اس نے سب کچھ ہمیں، سیدھا راستہ بھی بتا دیا اور غلط راستہ بھی بتا دیا. سیدھا راستہ زنا سے بچنے کا راستہ، نماز پڑھنے کا راستہ، ماں باپ کی فرما برداری، رشتہ داری جوڑنا. اسلام کے بیسک احکام بہت ایزی ہیں، آسانی سے سمجھ میں آتے ہیں. یہ تو لوگ اسکالرس کو سن کے نا کھوپڑی خراب ہو رہی ہے ان کی، پیچیدہ بنا رہے ہیں اسلام کو. میں ابھی سعودی عرب میں جب بھی جاتا ہوں تو بعض دفعہ سعودی بھی میرے پیچھے نماز مجھے ہی آگے کر دیتے ہیں، مصلی پہ آپ نماز پڑھاؤ. کبھی نہیں میں نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہاتھ یہاں کیوں باندھ رہے ہو، آپ نے رفع الیدین کیوں نہیں کیا، کہیں بھی نہیں. وہاں کے عرب علماء جب اپنا کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں اختلافی، وہ بڑے آرام سے بیان کرتے ہیں، بہت محبت سے، لگتا ہے کوئی صاحب علم ہے. ہمارے یہاں دیکھو ٹانگیں کھینچنے کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے. منجی ٹھوک دی فلانے کی، یہ ٹھوک دی فلانے کو یوں ٹھوک دیا. یہ کیا ہے چل رہا ہے یار؟ شائستہ زبان کوئی پڑھے لکھے، ایسا لگتا ہے کسی پڑھے لکھے کی زبان ہے.
کوئی پڑھا لکھا آدمی بات کر رہا ہے. تو سعودی عرب کے علماء کو آپ سنو, ایسا لگتا ہے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان سے بھی ہمارا بعض چیزوں میں علمی اختلاف ہے, وہ تو علماء کا ہو سکتا ہے کسی سے بھی کسی چیز میں علمی اختلاف, میجورٹی تو ان سے ہمارا اختلاف نہیں ہے. ہاں, چند لوگ ہیں جو حکومت میں ہیں تو وہ پھر کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے ہمیں اختلاف ہوتا ہے. اب یہ نہیں پتا وہ سرکاری دباؤ ہے ان کے اوپر یا کیا کیا انہوں نے, واللہ عالم. لیکن بہرحال جو بھی ہو, وہ ان کی باتوں میں, ان کے بیانات میں اصلاح کا عنصر غالب ہوتا ہے, اخلاق سیکھتا ہے انسان ان سے. ہمارے یہاں نہیں ہے ایسا. ابھی جب سعودی ایئر لائن میں آپ کو پتہ ہے نماز کی جگہ ہے, تو جتنے وہ کریو تھے اس کے اندر آ گئے فجر کے ٹائم پہ, تو مجھے انہوں نے آگے کیا نماز کے لیے, وردی میں تھے. مجھے بڑا اچھا لگا یہ منظر کہ عام طور پہ جہازوں میں ایسے جماعت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. جب میرے ساتھ جو سفر میں بیٹھے ہوئے تھے وہ کہہ رہے تھے یہ سعودی لوگ نماز نہیں پڑھتے. میں نے کہا یہ تو نماز پڑھتے ہیں یار. کہتے ہیں نہیں پڑھتے آج کل خراب. میں گیا ہوں تو فجر پڑھنے کے لیے, تو وہاں پورا کمرہ تھا سارے, وہ مجھے تو لگ رہا تھا کو پائلٹ, یعنی جو سینئر پائلٹ تھا وہ تو جہاز سنبھالا ہوا تھا, یا اس کے ساتھ جو دوسرا ہوگا, باقی جو عملہ تھا وہ تو آیا ہوا تھا. مجھے دیکھا داڑھی ہے, آگے کر دیا نماز کے لیے. تو ان لوگوں میں یہ چیز نہیں ہے, آپ رفع الیدین کریں نہیں کریں, زور سے آمین کہیں آہستہ آمین کہیں, کوئی ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے, کوئی ادھر باندھ رہا ہے, کوئی ہاتھ چھوڑ رہا ہے. ایک ہی صف میں ایک آدمی ہوگا ہاتھ چھوڑ رہا ہوگا, ایک ہی صف میں ہاتھ باندھا ہوا ہوگا. جب ان کے علماء سے پوچھتے ہیں تو وہ اپنی رائے بتا دیتے ہیں, ہمارے نزدیک یہ راجے ہے, یہ بھی ایک قول ہے, ٹھیک ہے یہ بھی ایک قول ہے بھائی, ٹھیک ہے یہ بھی. جب علم ہوتا ہے تو انسان میں اعتدال ہوتا ہے, جب علم نہیں ہوتا تو یہی ہوتا ہے جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے, منجی ٹھوک دی تو یہ کر دیا تو وہ کر دیا. خیر, کہاں چلے گئے ہم. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں, صاحب علم اور کم علم برابر بولو نہیں ہو سکتے. تو علم حاصل کرنا چاہیے, یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اصل ٹاپک تو جو میرا ہے میں اس کی طرف آ رہا ہوں ابھی, جو میں مغرور کے لفظ کو لے کے چلا تھا, لیکن بیچ میں اتنی ایک بات آ گئی نا, پتے کی بات آ گئی کہ ہمیں علم کو بڑھانا چاہیے. علم کو بڑھائیں کیسے ہم, یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے. یہ میرے ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ میں ہٹ رہا ہوں. میں تو آج دنیا دھوکے کا گھر ہے اس کو ایکسپلین کرنا تھا, موضوع سے ہٹ گیا ہوں. لیکن کچھ چیزیں موضوع سے ہٹ کے آ جاتی ہیں, وہ اگر اسی وقت پارسل کر دی جائیں تو فائدہ ہوتا ہے. دیکھو علم کے لیے نا, علم کے لیے سب سے پہلے آپ زبان سیکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے ہر بچے کو شروع میں اے فار ایپل, الف سے انار, بے سے بکری, یا بے سے بابا, یا کچھ بھی سکھا دو آپ بے سے. بی فار بیلون, سی فار کیٹ. یہ ہر بچے کو سکھایا جاتا ہے. کیوں سکھایا جاتا ہے کہ آگے جتنے بھی علوم ہیں وہ کسی نہ کسی زبان میں ہوں گے. کتابیں, تحریریں, قرآن نے بھی کیا کہا ہے کہ اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. اللہ نے پہلے اقرا کہا کہ پڑھو, اور پھر قلم کی تعریف کی اللہ نے, جس نے انسان کو قلم کے ذریعے سکھایا. اس میں اشارہ تھا کہ قرآن بھی قلم سے محفوظ ہوگا, قلم سے لکھا جائے گا. تو سب سے پہلے زبان, اس لیے جس نے بھی علم حاصل کرنا ہے بچوں کو وہ بڑی زبانیں سکھائے, زبان سکھائے. آج کل دنیا میں بڑی زبانیں کون سی ہیں؟ عربک اور انگلش, یہ دو بہت بڑی بڑی زبانیں ہیں. عربک چھوٹی نہیں ہے, بہت بڑی, 20 ملکوں کی آفیشیل لینگویج ہے عربی. ہمارے یہاں وہ بالکل اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے لوگ. اور انگلش وہ بین الاقوامی زبان ہے, اور اردو بھی کوئی چھوٹی زبان. ہندی اردو ایک ہی ہے. کتنی بڑی آبادی ہے یہ, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, اس کو ملاؤ آپ تو کتنی بڑی آبادی بن جاتی ہے. تو ان میں اردو تقریباً سب سمجھتے ہیں, وہ ہندی کہہ لو اردو کہہ لو ایک ہی بات ہے وہ. تو اپنے بچوں کو یہ 3 زبانیں فوکس کریں, یہ سکھائیں. اگر یہ نہیں سیکھی انہوں نے, یہ پیچھے رہ جائیں گے. ہم نے بچوں کو ٹک ٹاک پکڑا دیا اور موبائل پر گیم کھیل رہے ہوتے ہیں. کیونکہ میں جہاز میں آ رہا تھا, 4-5 گھنٹے کی فلائٹ, گیم میں ہی لگا ہوا ایک بندہ. ابے تو کیا کر رہا ہے یار,
اتنا بڑا آدمی ہے تو سانپ والا کھیل رہا ہے, یہ پتہ نہیں کیا کھیل رہا تھا, فٹ بال کھیل رہا تھا. ایک ٹائم ویسٹنگ ہوتی ہے نہ چاہتے ہوئے, ہم سے بھی ہو جاتا ہے بعض دفعہ, ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے, افسوس ہوتا ہے یار یہ ٹائم ضائع ہو گیا, یعنی ایک افسوس ہوتا ہے کہ یار کسی کام میں یہ اس ٹائم کو لگا دیتے. ایک ہوتا ہے باقاعدہ ارادہ کر کے ٹائم ضائع کرنا. میں کو بہت نیک نہیں ہوں کہ میں نے سے 1 منٹ کبھی ضائع نہیں ہوتا, لیکن اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ ارادہ کر کے میں ویڈیو گیم کھیل کے ٹائم ضائع کروں, اپنا دماغ کو ایسی چیز میں کھپاؤں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ تو بہت بری حرکت ہے. پہلے بہت برا سمجھا جاتا تھا, ہمارے والد صاحب نے کبھی نہیں ہم کو یہ ویڈیو گیم وغیرہ کھیلنے دیے. شاپس کھلی ہوتی تھی ہمارے یہاں, دکانیں کھلی ہوتی تھی, وہاں جا کے بچے ویڈیو گیم کھیلتے. ہمیں تو پتا تھا پکڑے گئے تو ابا سے طبیعت سے کٹیں گے کہ بھائی کیوں باقاعدہ ارادہ کر کے کیوں ٹائم ضائع کر رہے ہو یار. ہمارے ابا کہتے تھے کھیلو کودو بھاگو دوڑو, یہ کھیل ہے, یہ نہیں ہوگا. ایک دفعہ میرے ہاتھ میں کہیں سے چھوٹی والی ڈیوائس آ گئی ویڈیو گیم کی, تو میں ابا سے چھپ چھپ کے تھوڑا سا کھیلا, بس مجھے دیکھ لیا, پھر چترول نہیں لگائے, لیکن اس کے بعد سے نہیں کھیلا. تو یہ بہت بری حرکتیں آج کل ماں باپ خود لا کے پکڑا رہے ہوتے ہیں. اس میں ٹائم پاس کیا کرو اس سے. تو نالجیبل انسان اللہ کی نظر میں اس کے برابر نہیں ہے جس کے پاس نالج نہیں. اچھا, کچھ یوٹیوبر ایسے ہیں جو آپ کو ایجوکیشن سے روک رہے ہیں, پڑھائی کو فوکس مت کرو, بزنس کرو, بزنس پیسہ کماؤ, یقیناً کماؤ پیسہ, لیکن پڑھائی چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے. آپ اگر نہیں پڑھو گے تو آپ ایک نالجیبل آدمی نہیں بنو گے, آپ خود بھی گمراہ ہوگے, پبلک کو بھی گمراہ کرو گے, لوگوں کو بھی گمراہ کرو گے. پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کو, ماضی سے آپ کا کوئی لنک نہیں ہوگا. جو اگر آپ نے ہسٹری نہ پڑھی ہوئی ہو تو آپ کو کیا پتا کہ پہلے کیا غلطیاں ہو سکتی ہیں, آئندہ ہم نے وہ حکومتیں کیسے تباہ ہوتی ہیں, کیسے حکومتیں بنتی ہیں, کیسے ہمارا ماضی کیا رہا ہے. وہ گائیڈ نہیں کر سکتا وہ آدمی لوگوں کو جس کے کو ہسٹری کا علم نہ ہو. تو بچوں میں شوق پیدا کریں پڑھائی کا. خیر, تو اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ یہ دنیا کیا ہے, دھوکے کا گھر. تو متاع الغرور ہے, دھوکے کا گھر ہے, اور غرور کہتے ہیں دھوکا دینے والا. اب دیکھو اللہ تعالیٰ کئی جگہ ہمیں خبردار کر رہا ہے کہ یہ دنیا دھوکا دے گی تمہیں. دھوکا کسے کہتے ہیں؟ دھوکے باز آدمی جھوٹ سچ بولتا ہے یا جھوٹ بولتا ہے؟ بولو, جھوٹ بول. ایک دھوکے دار دکاندار ہے, جو مال دکھائے گا وہی بیچے گا, یا جو دکھا رہا ہے بیچ کچھ اور رہا ہے؟ ایسا ہی ہے نا. اگر ایک دکاندار ایسے ہے کہ جو مال آپ کو دکھایا بالکل چھان پھٹک کے آپ نے چیک کیا, وہی آپ کو اس کی مناسب قیمت پہ بیچ دیا, اس کو دھوکے باز کہیں گے یا ایماندار کہیں گے؟ ایماندار. دھوکے باز اس کو کہتے ہیں کہ مال دکھائے کچھ اور پہنائے کچھ اور, اس کی جو اوریجنل قیمت تھی اس میں بھی ڈنڈی مارے, جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے وہ نہ بتائے بلکہ اس کو کئی گنا بڑھا کے بتائے, اتنی قیمتی نہیں ہے جتنی وہ بتا رہا ہے. دو چیزیں جس دکاندار میں ہوں گی وہ دکاندار کہلائے گا دھوکے باز. یہی دو چیزیں دنیا میں ہیں. دنیا کیا کرتی ہے, ہمیں دنیا کی نعمتیں جس طرح دکھاتی ہے اس طرح ہے نہیں ہے, اور جتنی قیمت اس کی بتاتی ہے یہ اتنی ویلیویبل ہے نہیں. یہ نہیں کہ ویلیویبل نہیں ہے, ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, نہ اس کا قرآن انکار نہیں کرتا. قرآن کہتے ہیں ان کی بھی ویلیو ہے, تبھی جس کو دنیا کی نعمت ملے قرآن اس کو نعمت ہی کہتا ہے, نعمت ہے. لیکن یہ دنیا تمہیں جو بتا رہی ہے نا کہ اس کی قیمت اتنی ہے, اللہ کہتے ہیں اتنی نہیں ہے جتنی تم سمجھ رہے ہو. اس کی تھوڑی قیمت ہے, تھوڑی قیمت پہ تھوڑی جان لگانی پڑتی ہے, بہت زیادہ جان نہیں لگانی. تھوڑی قیمتی چیز کو بہت زیادہ نہیں سر مسلط کیا جاتا. دیکھو ایک سونے کی انگوٹھی ہے, ایک لوہے کی انگوٹھی ہے, دونوں پہ ایک جیسا دل دو گے آپ. جتنا غم سونے کی انگوٹھی چھننے پہ ہوتا ہے لوہے کی پہ بھی اتنا ہی ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا بھائی. تو دنیا ہمیں کیا کرتی ہے, دنیا اتنی اٹریکٹیو ہے نہیں جتنی ہمیں یہ بن سنور کے, یہ جیسے کسی چڑیل کو میک اپ کر لیا آپ نے. چڑیل کو کیا کر لیا؟ ابھی نہیں میرے ساتھ ایسے ایسے واقعات ہوتے ہیں آپ حیران ہوں گے. ایک صاحب رشتے لینے کے لیے گئے کہیں,
تو آپ کو بھی میں ان کا میرا نہیں ہے بھائی یہ تجربہ، ان کا تجربہ شیئر کر دیتا ہوں. کہتے ہیں آج کل رشتہ دیکھنے جب لوگ جاتے ہیں تو لڑکی کے پاؤں دیکھتے ہیں. میں نے کہا یہ کون سا طریقہ ہے رشتہ دیکھنے، منہ دیکھو یار. کہہ رہے نہیں مفتی صاحب زمانہ بدل گیا، اب لڑکے والے جب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں تو لڑکی کے پاؤں. تو میں نے کہا کہ پاؤں پہ اس کی شکل بنی ہوئی ہوتی ہے، لڑکی کی تصویر پاؤں پہ بنی ہوئی ہوتی ہے، یا پاؤں میں دیکھتے ہیں کہ اگر خوبصورت پاؤں، ان کو پاؤں میں زیادہ دلچسپی ہے. تو کیا مطلب، پہلے تو شکل ہوتی ہے نا، بعضوں کے پاؤں بڑے خوبصورت ہو شکل اچھی نہ ہو. تو پاؤں کا کیوں فوکس کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کیونکہ پاؤں پہ میک اپ نہیں ہوتا، اوریجنل کلر نظر آتا ہے. علوم اسے کیا کہتے ہیں؟ علم نہیں ہے یہ ہماری قوم کے پاس علوم ہے، یہ ٹیکنالوجی گورے کے پاس بولو نہیں. میں نے کہا یار نہیں لایا بھائی تو. کہہ رہے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب لڑکے والے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں لڑکی کو میک اپ اتنا کیا ہوا ہوتا ہے آج کل. یہ ان کی رائے ہے بھائی، مجھے اس بارے میں واللہ نہیں پتا زیادہ، تھوڑا بہت تو معاشرے کو ہم بھی سمجھتے ہیں لیکن اتنی ڈیپ میں جا کے کبھی سوچا نہیں ہم نے. وہ کہتے ہیں آج کل ایسا میک اپ آ گئے ہیں کہ بالکل ویسی بلیک لڑکی جو اندھیرے میں نظر ہی نہ آئے اس کو وائٹ بنایا ہوا ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے واقعات سنانا شروع کیے، کوئی شادی دفتر سے ان کا تعلق ہوگا. تو میں نے کہا یار یہ کون نہیں لایا بھائی تو میں نے کہا جب یہ ٹیکنالوجی عام ہوگی تو وہ پاؤں پہ میک اپ بھی شروع ہو جائیں گے، پھر پاؤں پہ بھی میک اپ شروع ہو جائے گا. بہرحال تو وہ تو اب لڑکی والے یہ کر رہے ہیں نہیں کر رہے، یہ ان کی رپورٹ میں نے پیش کر دی، اب واللہ عالم. لیکن دنیا بہرحال ہمارے ساتھ یہی کرتی ہے. یہ دنیا اتنی خوبصورت ہے نہیں جتنا میک اپ کر کے یہ ہمیں دکھاتی ہے. یہ دنیا کیا ہے؟ بحریہ ٹاؤن، یہ ڈیفینس کے بنگلے، یہ بڑی بڑی گاڑیاں، انہیں دیکھ کے ہم ایسے پگھلتے ہیں. ہم کہتے ہیں جس کے پاس بحریہ ٹاؤن کا بنگلہ نہیں ہے، جس کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے، وہ دنیا کا ناکام ترین انسان ہے. یہ ہماری سوچ ہے. ٹماٹر والا تو خودکشی کر لے بس، اس کی تو کوئی زندگی نہیں. ہمارے ایک ٹیچر تھے، ہمیں کہا کرتے تھے بیٹا اس زمانے میں غریب کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے. ٹیچر بھی مارکیٹ میں کیسے کیسے آ رہے ہیں یار. پہلے زمانے میں ٹیچر لوگ کہتے تھے بیٹا پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا. ابھی بھی زیادہ تر ٹیچر یہی کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن اب جو مارکیٹ میں ٹیچر آنا شروع ہوئے کہہ رہے ہیں بیٹا پیسہ ہی سب کچھ ہوتا ہے. جب قوم کے لیڈروں کا یہ حال ہوگا تو پھر ڈپریشن پھیلے گی، اسٹریس پھیلے گی. ان کو بتایا جائے بیٹا پیسہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے، مل جائے ٹھیک ہے، شکر ادا کرو. سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دے دیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں دیا. آپ مسکنت میں رہے اور آپ نے اختیار کیا اس مسکینی کو. تلک الدار الاخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. قارون کو دیکھ کے تو سب نے یہی کہا تھا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون. ہائے ہائے قارون ہے. جتنے بھی جب قارون نکلا نا، سورہ قصص میں اللہ بیان کرتے ہیں قارون اپنے جاہو جلال کے ساتھ اس زمانے کی بی ایم ڈبلیو میں نکلا. اس زمانے کی بی ایم ڈبلیو تھی گھوڑے اور پوری شاہی سواریاں اور سونے کے تاج. قارون اس پروٹوکول کے ساتھ نکلتا تھا. تو جو ٹماٹر والے تھے نا اس دور میں، ریڑیاں لگاتے رکشے والے، وہ اس کو دیکھ کے کہنے لگے ہائے 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 مثل ما اوتی قارون. یار ہمیں بھی ایسا پروٹوکول ملتا، ہم تو کہیں کے نہیں رہے. ہم تو وہی اپنے ٹھیلے پہ ہی سوتے ہیں، ٹھیلے سے ہی اٹھتے ہیں. تو جو اہل علم تھے انہوں نے کیا کہا؟ ویلکم، تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ. اس سے پتہ چلتا ہے جو صحیح علم والا ہوگا اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہوگی. پیسہ رکھنا بری چیز نہیں ہے، علماء میں ہمیشہ سے پیسہ رہا بھی ہے، نہیں بھی رہا. اور قرآن کے الفاظ ہیں کہ اہل علم نے کہا کہ ویلکم، تباہ ہو جاؤ. عین ممکن ہے ان اہل علم میں بہت سے مالدار بھی ہوں، بہت سے پیسے والے بھی ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ پیسہ رکھنا برا نہیں ہے. پیسوں پہ رالے ٹپکانا کیا ہے؟ یہ کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس پہ تم ہائے ہائے کر رہے ہو، ہائے 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 ڈپریشن میں جا رہے ہو. وہ سارے اسٹریس میں جا رہے تھے. ٹماٹر جتنے بھی ٹماٹر والے تھے نا، وہ قارون کو جب بھی دیکھتے تو ڈپریشن میں جاتے کہ یار لائف تو اس کو بولتے ہیں، یار لائف اس کو بولتے ہیں. یوٹیوبر دکھا رہے ہوتے ہیں نا بزنس کلاس میں جا رہے ہیں،
اور ہماری وائف دیکھیے آپ کتنی ہماری ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. غریب ٹماٹر والے کی بیوی ڈپریشن میں جاتی ہے. دیکھو ایک وہ ہے, تم شام کو ریڑیوں سے بچی ہوئی کمائی لا کے کھلا دیتے ہو, صبح کی بچی ہوئی روٹی کھا رہے ہوتے ہیں, اور کبھی یہ نہیں کہ رکشے میں ہی انڈا موڑ کی سیر کرا دو تم. اور یہ دیکھو اپنی ولاگر اپنی بیوی کو لے کے کہاں کہاں دنیا میں جھولوں میں آ رہا ہے, اور یوں جا رہا ہے یوں جا رہا ہے. کیسی ہنسی خوشی لائف. بھائی وہ کیمرے کے سامنے ہے, کیمرے کے سامنے ان کو رونے کے پیسے نہیں ملتے, ہنسنے کے پیسے ملتے ہیں. یہ کمرشل ہے. یہ ایسے ہیں جیسے ایئر ہوسٹس, یہ ان کی جاب ہے. تو ان کی اس لائف کو دیکھ کے متاثر نہ ہو کہ بڑی ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. جس دن چینل بند ہوا طلاق فوراً. صحیح ہے نا. وہ کہے گا تیرا فائدہ کیا ہے یار, تجھے تو میں نے رکھا ہوا تھا کس کے لیے, چینل کے لیے رکھا ہوا تھا. چینل کو کسی نے اسٹرائک دے کے اڑا دیا یا یوٹیوب ہی ختم ہو گیا دنیا سے, تو پھر یہ ساری ہنسی خوشی لائف ختم. بیوی کا جو پرپس تھا وہ پرپس ہی نہیں رہا, تو بیوی کسی کام کی رہی؟ کیا خیال ہے؟ سب کی بات نہیں کر رہا, دو چار ایسے نہیں ہوں گے. میں سیف سائڈ رکھتا ہوں کہ مجھے کوئی فون کر کے بولے آپ نے ہمارا مذاق اڑایا, تو میں کہوں گا میں نے بولا تھا دو چار ایسے نہیں ہیں. تو دنیا جو ہے نا بڑی مزین ہو کے ہمارے سامنے آتی ہے. ہاں تو وہ قارون جب نکلا ہے, یہ گھڑی کا ٹائم صحیح ہے بھائی ہے, بس بیان ختم کر رہا ہوں میں. تو جب نکلا ہے نا جاہو جلال, پورے لشکر, پورے پروٹوکول, ظاہر ہے اس کے ملازم کوئی جوتے اٹھا رہا ہوگا, اور کوئی جو ہے وہ گارڈ بنا ہوا ہوگا, بہت سارے جو بھی پروٹوکول ہوتا ہے. تو بےچارے پیاز ٹماٹر والے دیکھ کے کہنے لگے ہائے 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 یا لیت لنا, ہائے 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 ہائے. یا لیت لنا کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ ہائے 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 ہائے. یہ ترجمہ آپ کو کسی کتاب میں نہیں ملے گا, یہ نیچرل ترجمہ ہے. ہائے 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 مثل ما اوتی قارون. ہائے لائف اس کو بولتے ہیں یار. اس وقت کیمرے ایجاد نہیں ہوئے تھے, ورنہ قارون اپنی خود ویڈیو بنا کے یوٹیوب پہ ڈالتا. تو جو اہل علم تھے جن کو اللہ نے علم دیا تھا وہ کہنے لگے ویلکم, تباہ ہو جاؤ. میں اصل میں کہنا چاہ رہا تھا ہم ہوتے تو ہم کہتے, ہم ان کو تسلی دیتے, نہ بیٹا اللہ تجھے بھی دے گا. اللہ اسٹرگل, محنت کر, ہارڈ ورکنگ, اس نے محنت کی ہے, دماغ لگایا ہے, فکر نہ کر, آج یہ تیری ایک ریڑھی ہے ایسی 10 ریڑیاں ہو جائیں گی. نہیں تو ہے ایک ہے ہمارے پاس ایک ٹرسٹ ہے, وہ بنا کے دے گا تجھے ریڑیاں. اس کو ہم تسلی دیتے, اس کے دکھ میں اس کو گلے سے لگا کے خود بھی روتے, کہتے ہمارا بھی یہی حال ہے, صرف تیرا حال نہیں ہے. ہم اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی بات نہیں, لیکن اندر سے ہم بھی یہی, ہماری بھی یہی فیلنگ ہے جو تیری ہے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو اہل علم تھے نا وہ انہوں نے ان غریبوں پہ ترس نہیں کھایا. قرآن کہہ رہا ہے جن غریبوں کو قارون پہ رشک آ رہا تھا تو اہل علم کو ان غریبوں پہ ترس بولو نہیں آیا, بلکہ ویلکم, ویلکم ایک طرح سے گالی ہے, تباہ ہو جاؤ, ناس ہو جائے تمہارا بغیرتو. اس کا یہ بھی میرا اپنا ترجمہ ہے, جو ان کی فیلنگ ہے وہ میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. قرآن میں تو ویلکم کا لفظ ہے, بغیرتوں کا لفظ نہیں ہے. یہ میں ان کے جو جذبات تھے نا وہ بیان کر رہا ہوں. ویلکم, تم تباہ ہو جاؤ, تمہارا ناس ہو بغیرتو. یعنی ترس نہیں کھا رہے ان غریبوں پہ, بلکہ کہہ رہے ہیں ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا. اللہ نے دولت کے لیے نہیں بنایا بھائی, نیک عمل کے لیے بنایا ہے. جو مقصد کو فوکس کرے کہ نیک عمل لے کے جائے گا وہ زیادہ کامیاب ہے. یہ بھی اگر اس دولت میں نیک ہے تو بہت اچھا ہے, نیک نہیں ہے تو بیڑا غرق ہے اس کا. تو نیک بننا ہر آدمی کے اختیار میں, وہ ٹماٹر والا بھی بن سکتا ہے. نیک بننے کے لیے پیسے نہیں ضروری ہیں, پیسے ضروری نہیں ہے نیک بننے کے لیے. تو تم تباہ ہو جاؤ, کیسی باتیں کر رہے ہو, یعنی ترس نہیں آیا. تبھی میرے سامنے کوئی غریب آتا ہے نا, میری یہ نہیں ہے, میری یہ نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے کہ میں گلے مل کے روؤں گا, ہاں 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 بیچارہ. میں اس سے کہتا ہوں تجھے صبح ناشتہ مل رہا ہے؟ ہاں جی حضرت. کھانا تو کھایا ہوا ہے. رات کا کھانا بھی ملتا ہے؟ ہاں جی حضرت. سونے کی جگہ ہے کہیں سر چھپا کے عزت کے ساتھ سو؟ ہاں جی ہے. چماٹ ماروں گا, نکل یہاں سے, چماٹ پڑے گا نکل یہاں سے. ہے نہیں ہے. یہ شکر ادا کر, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. پہلے بےچارے بہت لوگ آتے تھے میرے سامنے, غم سناتے تھے. جب سے اس طرح کا میرا ایٹیٹیوڈ ہے نا, اب آ کے یہ نہیں کہتے, اب آ کے مجھے کہہ رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب
حالات تو بہت خراب ہے لیکن ویسے ٹھیک ہے چل رہا ہوں الحمدللہ. اس طرح اسٹائل فوراً چینج ہو جاتا ہے. ویسے اللہ کا بڑا فضل ہے لیکن پھر بھی حالات صحیح نہیں چل رہے. ویسے اللہ کا بڑا فضل ہے, کنفیوز ہوتے ہیں. بھائی تمہیں 2 وقت کی پیٹ بھر کی روٹی مل رہی ہے, سر چھپانے کی جگہ بھلے کرائے پہ ہو, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو باقی بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں, ٹھیک ہے پیسے ہیں تو پڑھاؤ, نہیں ہے تو کیا ہو, نہیں پڑھاؤ. لوگ کہتے ہیں یار یہ تو پیچھے رہ جائے گا, کوئی بھی نہیں, ٹماٹر بیچے گا زیادہ سے زیادہ, یہ ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوتا. تو کہتے ہیں ٹماٹر بیچے گا تو بھائی مر جائے گا ایک دن. قارون, اب رپورٹ ہے قارون کے بارے میں, کیا رپورٹ ہے؟ زمین میں دھسا دیا اللہ نے, نہیں بھی دھسایا ہوتا تو مر چکا ہوتا ہے نا اب تک. تو دنیا کیا کرتی ہے بھائی, جتنی اٹریکٹیو ہے نہیں اتنی اٹریکٹیو میک اپ کر کے آتی ہے یہ. تو اس پہ جو فنا کا لیبل لگا ہوا ہے نا, ختم ہونے والی, بڑھاپا بہت جلدی آتا ہے. قارون بھی تو اگر زندہ رہتا تو بڈھا ہو جاتا, تو بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے اس دولت کا. میں جب سفر کرتا ہوں بڑے بڑے مالدار لوگوں کو بھی دیکھتا ہوں, کوئی شوگر کا مریض ہے, کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے, کسی کے گردے ڈائلسس پہ ہیں. ابے بھائی اس سے تو وہ ٹماٹر والا اچھا ہے جو سب کچھ کھا سکتا ہے یار. اتنی بیماریاں, کھا نہیں سکتے آپ, پہن نہیں سکتے, 20 قسم کے مسائل. تو صحت بہت بڑی نعمت ہے بھائی, آپ کو 2 وقت کی روٹی مل رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ تمہیں یہ دنیا دھوکے میں نہ ڈال دے, یہ تمہیں غافل کرے گی اللہ سے اور آخرت سے. تو اس لیے بھائی دنیا کی نعمتوں سے انجوائے کرو, 100 دفعہ کرو, زیادہ لفٹ مت کراؤ. جتنی ہم کرا رہے ہیں یہ اضافی ویلیو دے رہے ہیں اس کو, اتنی بنتی بولو نہیں ہے, اتنی نہیں بنتی. والعاقبۃ للمتقین, اللہ کہتے ہیں اینڈنگ جو ہے نا یہ اسٹارٹنگ ہے, اسٹارٹنگ کو دیکھ کے متاثر نہ ہو. جس بھی ریسٹورینٹ کی اوپننگ ہوتی ہے کتنی شاندار اوپننگ ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ بس یہی ہے. جب آپ اپنے بزنس کی اوپننگ کرتے ہو, بڑے بڑے تاجر آئیں گے, مشہور لوگ آئیں گے, آپ نے ربن کاٹا, او لگتا ہے بس یہی ہے. یہ تو اوپننگ ہے میرے بھائی, اینڈنگ میں پتا چلے گا کہ یہ بزنس نوٹ چاپ رہا ہے کہ یہ تو یہاں گولے گھنٹے کی ریڈی لے کے کھڑا ہوا ہے. اوپننگ تو سب کی بڑی زبردست ہوتی ہے. کتنے بڑے بڑے پروجیکٹ میں اوپننگ ہوتی ہے, لگتا ہے کھرب پتی بنے گا یہ آدمی, وہ پروجیکٹ کیا ہو جاتے ہیں, ناکام. تو یہ اوپننگ ہے کہ پیسہ ہے. اینڈنگ کیا ہے, ایمان پر, اعمال صالحہ پر موت ہو بھی رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. اگر غریب ہو, اینڈنگ اچھی ہو گئی, ایمان پر اعمال صالحہ پر موت ہوئی, کامیاب ہے بھائی یہ. اور اگر ایمان اور نیک اعمال پہ موت نہیں ہوئی تو ہم نے چائنا میں کا قبرستان دیکھا ہے, ملیشیا میں ارب پتی لوگ اپنی دولت کے ساتھ دفن ہوتے ہیں اور کوئی کام نہیں آتی ان کے دولت. تو اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے انسان کا بچہ بننے کی توفیق عطا فرمائے. دنیا کمائیں, دل نہ لگائیں. دل لگانے کی علامت کیا ہے, چھنتی ہے تو غم کتنا ہوتا ہے. دنیا چھنتی ہے تو غم کتنا ہوتا ہے, یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے دل میں دنیا ہے یا اوپر اوپر ہے. تو اللہ تعالی ہمیں دنیا کے بجائے اپنی محبت اللہ ہمارے دل میں ڈالے. وما علینا الا البلاغ. جناب محترم مفتی طارق مسعود صاحب, میرا نام گلشن انصاری اور میں انڈیا کے شہر بمبئی سے تعلق رکھتی ہوں. میرے بیٹے ابان کے لیے دعا کریں, وہ ان دنوں بیمار ہیں اور بہت ضدی بھی ہو گیا ہے. اللہ اس کی طبیعت کو بہتر کرے. دل سے دعا ہے جی, اللہ اس کو شفا عطا فرمائے. بچے جو اکثر ضدی ہوتے ہیں نا, وہ صحت کے ایشوز ہوتے ہیں ان کے ساتھ. بچہ بد اخلاق نہیں ہوتا, یاد رکھو, بچہ فطرت پہ ہوتا ہے. سب بچے ٹھیک نیک شریف شرفا ہوتے ہیں, یہ بڑے ہو کے بگڑتے ہیں, جو بھی بگڑنا ہوتا ہے. بچے سارے پیارے ہی ہوتے ہیں, نیک ہی ہوتے ہیں, شریف ہی ہوتے ہیں. اگر کسی بچے کی طبیعت میں غصہ ہے تو وہ بد اخلاق ہونے کی وجہ سے نہیں ہے, وہ صحت کا کوئی ایشو ہے اس کے ساتھ. اس کا بہترین حل یہ ہوتا ہے کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھا دیا جائے. بعض دفعہ کسی وائٹامن کی کمی ہوتی ہے, وائٹامن ڈی کی بہت کمی آج کل کامن چل رہی ہے, اس سے بھی بچے چڑچڑے ہوتے ہیں. تو کسی ڈاکٹر سے بڑے آرام سے بعض دفعہ علاج ہو سکتا ہے. اور ایک چیز کامن ہے, یہ میرا ٹاپک نہیں ہے میڈیکل سائنس, لیکن کچھ چیزیں اتنی کامن ہیں تو وہ 2 اور 2 4 کی طرح ہوتی ہیں. ڈاکٹر بھی آپ کو وہی کہے گا. بچوں کو بازاری چیزیں کھلانا چھوڑ دیں. لوگ کہتے ہیں ہمارا فلاں بچہ تو اتنی پاپڑ کھاتا ہے, اتنی چاکلیٹیں کھاتا ہے, پھر بھی امتحان میں نمبر اچھے آتے ہیں. بھائی ہر نقصان دہ چیز کا ہر ایک پہ اثر فوری طور پہ نہیں ہوتا. آپ بچوں کو چاکلیٹیں کھلائیں, پاپڑ کھلائیں, بچے چڑچڑے ہوں گے لازمی, یہ ذہن میں رکھو. میٹھا بہت زیادہ کھلا رہے ہیں, چینی بہت زیادہ کھلا رہے ہیں, وہ لازمی چڑچڑا ہوگا, اس کی صحت ٹھیک نہیں ہوگی. جیسے اسلام میں 5 نمازیں فرض ہیں, اس میں کسی کے اختلاف ہے؟
بولو دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, شیعہ, سنی, سب پوری دنیا میں کہیں بھی جاؤ گے سب کہیں گے 5 نمازیں کیا ہیں, فرض ہیں. ایسے ہی میٹھا زیادہ کھانا, چینی کھانا, چاکلیٹیں کھانا, یہ صحت کے لیے, یہ پاپڑ واپڑ یہ صحت کے لیے نقصان دہ. یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں چاہیے, یہ ریسرچ سے ثابت ہو چکی ہے ایک حقیقت. بڑا بھی کھائے گا اس کا بھی بیڑا غرق ہوگا, بچے کھائیں گے اس کا بھی بیڑا غرق ہوگا. اب لوگ کہتے ہیں بچے کو بھوک لگ رہی ہے تو کچھ تو کھلائے نا, ابھی کھانے میں دیر ہے تو یہ پاپڑ کھا لے. وہ میرا بچہ بھی پاپڑ کھا رہا ہے, وہ دیکھو بیٹھا ہے, وہ میرا بچہ میرا بیٹھا ہے, وہ بھی پاپڑ ہی کھا رہا ہے, اتفاق سے میری نظر پڑ گئی. تو یہ پاپڑ کھا لے بھائی, تو یہ چاکلیٹ کھا لے, پیٹ بھر جائے. بھوکا رہنے کا کوئی نقصان نہیں ہے, یاد رکھو. بھوکا رہ لے بچہ, کوئی نقصان نہیں ہے. بھوکا رہنے کا کوئی نقصان نہیں ہے. بعد میں کھا لے گا, کمی پوری ہو جائے گی. غلط چیز مت کھلاؤ اپنی جان چھڑانے کے لیے. تو بچے کو پالنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, بہت آسان ہے. بچے تو انٹرٹینمنٹ کا بہترین ذریعہ ہیں. بچے اللہ نے خوشیاں دینے کے لیے پیدا کیے ہیں, ٹینشن دینے کے لیے پیدا نہیں کیے. تبھی بچے پیدا ہوتا ہے, اللہ کہتے ہیں 2 بکرے کاٹو خوشی میں. آج کل بچے عذاب بنے ہوئے ہیں کیونکہ ماں باپ ان کو چاکلیٹیں کھلا رہے ہیں اور چپس کھلا رہے ہیں. اور یہ جو چپس ماں باپ بچوں کو صبح ناشتے میں بنا کے دیتے ہیں, آلو کے چپس تیل میں تل کے, یہ زہر ہے میرے بھائی بچے کے لیے. اتنا اس میں نشاستہ ہوتا ہے, اتنا کاربوہائیڈریٹ ہوتا ہے, اس میں منرلز تو ہے نہیں. وہ تو آپ نے تل کے ان کا تو بڑا غرق کر دیا بالکل. آلو ویسے کھلا دو, بوائل کر کے ویسے کھلا دو آلو ان کو. تو وہ چڑچڑے ہوتے ہیں, ان کی خوشیاں چھین رہے ہو آپ ان سے. تو اس لیے اس پہ کنٹرول کرو میرے بھائی. میں ایسے مالدار گھروں کو جانتا ہوں, اللہ نے بہت پیسہ دیا ان کو, لیکن نہ انہوں نے سیریلیک لگایا, نہ پیکنگ کا دلیا لگایا انہوں نے. وہ کیا کرتے ہیں, روٹی کو گرینڈ کیا, چھوٹے بچے کو نا, اسے دودھ میں ڈالا, تھوڑی دیر رکھا, اور وہ شہد ملا دیا اس میں یا کوئی میٹھا کرنے کے لیے. وہ چھوٹے بچے کو جب وہ دودھ چھڑاتے ہیں نا تو یہ کھلانا شروع کرتے ہیں اس کو. ٹھیک ٹھاک صحت مند بچے ہیں ماشاء اللہ. اب آپ اگر کھلاؤ گے لوگ کہیں گے غریب آدمی. بیوی تانے دے دے کے مار دیتی ہے کہ سیریلیک کا خرچہ بچا رہے ہو, پاؤڈر کے دودھ کا خرچہ بچا رہے ہو, روٹیاں گرینڈ کر کر کے کھلا رہے ہو. تو اس کو بولو بھائی میں خرچہ نہیں بچا رہا, میں آپ کو کیونکہ مائیں پالتی ہے نا, یہ چڑچڑا ہوگا, صحت خراب ہوگی, میں تو باہر چلا جاؤں گا, میں تو آفس میں رہتا ہوں, آپ بیڑا آپ کا غرق ہوگا. چند دن میں نے خود تجربہ کیا ہے بھائی, بچوں کو باہر کی چیزوں سے بچایا 6 مہینے. اب اس میں بچے کی ماں سے بھی لڑنا پڑتا ہے انسان کو, وہ ہم لڑ سکتے نہیں ہیں. 6 مہینے میں نے باہر کی چیزیں روک دی, ایک چیز نہیں کھانے دوں گا باہر کی. اس میں ایک غلط چیز کھلائی, چینی, وہ اب اس سے روکنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا. یعنی دیسی گھی اور میں روٹی پہ تھوڑی چینی ڈال دیتا, وہ بھی نہیں ڈالو چینی بھی. لیکن چلو اب بہت اعلیٰ مقام پہ نہیں تقوی کے جا سکتے تو تھوڑا سا تو 6 مہینے پوری سردیاں آ کے ختم ہو گئیں, بچے کو ایک کھانسی بھی نہیں ہوئی, چھوٹے بچوں کو نہ زکام نہ کھانسی, کچھ بھی نہیں, پوری سردیاں گزار دی انہوں نے. اور جس دن پرہیز توڑا ہے نا اسی دن اس کو اتنا تیز بخار ہوا ہے. تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یار یہ جو پیکنگ کی چیزیں ہیں نا, پیکنگ کی, تو اللہ کا واسطہ چھوڑ دو ان پیکنگ کی چیزوں کو. جب بیمار ہوگے نا پھر صحت کی قدر کرو گے, یار یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ساتھ. آپ کو ڈاکٹر کہتا ہے وائٹامن سی کی کمی ہے, آپ یا تو لیمن کھاؤ یا امرود کھاؤ. لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیوں کا وائٹامن سی سے بھرپور جوس لے کر آ رہے ہوتے ہیں ڈبے میں. وہ بھائی وائٹامن سی نہیں ہوتا اس میں, آپ بے وقوف ہو, میں چماٹ ماروں گا رکھ کے, مجھے غصہ آ رہا ہے مذاق میں. اس میں وائٹامن سی لکھا ہوا ہوتا ہے, ہوتا نہیں ہے. ان کو جس پروسیس سے گزارا جاتا ہے اس کے بعد وائٹامن سی رہنا ممکن ہی نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا وہ کمپنیاں جھوٹ بول رہی ہیں, جب وہ جوس بن رہا ہوتا ہے اس میں وائٹامن سی ڈالتے ہیں, لیکن جس پروسیس سے اس کو گزارا جاتا ہے اس سے وٹامن سی نہیں ہوتا اس میں. تو نہیں, میں جہاز میں ہوتا ہوں کتنے دفعہ, بھی ہمارے جن دوست نے مجھے بھیجا بزنس کلاس میں ٹکٹ کرا دیا میرا, ان کی نوازش تھی. لوگ اس پہ بھی جل رہے ہوتے ہیں, مولوی دیکھو بزنس کلاس میں بیٹھا ہوا ہے. بھائی اگلا نے آپ اکرام میں کرا دیا تو میرا, اور گئے بھی اسی کے کام سے, ہم تو کرا دیا تو چلتا ہے اتنا, تو یار اس میں تکلیف کی کیا بات ہے. تو اب بزنس کلاس میں تو ایئر ہوسٹس ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ چاہیے وہ چاہیے, تو میں نے کہا نہیں چاہیے. ایک تو میں صرف اس لیے کھانا کھاؤں کہ فری میں مل رہا ہے جہاز میں, جبکہ مجھے بھوک نہیں ہے. بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ جاتے ہوئے بھی ایسے ہی ہوا, میں کھانا کھا کے گیا ہوا تھا, ایئر ہوسٹس
کھانا. اب لوگ تو کھا رہے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ جوس. تو 2 گھنٹے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ وہ آپ کا روزہ ہے کیا؟ ایروسس. میں نے کہا نہیں میرا روزہ نہیں. کھا کیوں نہیں رہا؟ میں نے کہا مجھے بھوک ہی نہیں ہے تو میں کیوں کھاؤں بھائی, گھر سے کھا کے آ جاؤں میں. ہمارے مزاج یہ بنا ہوا ہے کہ اگر ہم جا رہے ہیں کہیں جہاز میں یا کہیں جا رہے ہیں تو کچھ ٹرائی تو کرو کیا ہے یہاں پہ. کیوں ٹرائی کریں بھائی؟ جب ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم پاگل ہیں اپنے معدے کی واٹ لگائیں صرف ٹرائی کرنے کے لیے. تو کیوں ٹرائی کریں ہم؟ تو جوس پھر یہ پھر وہ. میں نے کہا نہیں جوس تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہم پاگل نہیں ہیں کہ جوس پیئیں بھائی. ہم اس میں وٹامن سی نہیں ہے وہ. اور اس میں جو کمپنیوں کے جوس ہے نا جن کے اندر سنترا نکل رہا ہو, لوگ کہتے ہیں یہ کمپنی میں تو میں نے چیک کیا اندر اس میں باقاعدہ لیمن نظر آیا مجھے اور امرود کے جوس میں امرود نظر آیا. وہ جوس الگ ہوتا ہے, بعد میں امرود ڈالا جاتا ہے اس کے اندر شو کے لیے. میں نے بہت تحقیق کی ہے اس کی. تو جوس تو ویسے بھی نہیں پیو, پھل کھاؤ, اور اگر پینا ہے تو گھر میں جوس نکال کے پیو, وہ خالص ہے. باقی میرے بھائی کتنی ہی ریلائبل کمپنی ہو, کیسے ہی اچھی ہو, پاکستان میں کسی پر کوئی اعتماد نہیں ہے. اور ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ لوگ باہر کی کمپنیوں کی پروڈکٹ یہاں خرید رہے ہوتے ہیں, وہ زیادہ خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ باہر کی ہوتی نہیں ہے. اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ میڈ ان جاپان اور میڈ ان فرانس, وہ یہیں لکھا ہوتا ہے. گورنمنٹ نے دیکھو ایک وہ لطیفہ ہے نا, امریکہ نے ایک سوئی بنائی اور چیلنج کیا اس سے باریک سوئی کوئی بنا کے دکھائے. اتنی باریک سوئی تھی وہ. جاپان کیسے پیچھے رہتا, اس نے چیلنج قبول کیا. اس نے کہا سوئی, میں اس سوئی میں سوراخ کر کے دکھاؤں گا. اس نے سوئی میں سوراخ کر دیا بھائی, اتنی باریک سوئی جو کوئی بنا نہیں سکتا. جاپان نے اس سوئی میں کیا کر دیا, سوراخ. پاکستان کبھی پیچھے رہا ہے چیلنج میں؟ پاکستان آیا, اس نے بولا اس نے سوئی بنائی, یہ کیا کام ہے؟ اس نے سوئی میں سوراخ کیا, یہ کیا کام؟ پاکستان نے اس پہ لکھ دیا میڈ ان پاکستان, میڈ ان جاپان, یا میڈ ان پاکستان سوری, کہ یہ پاکستان میں بنی ہے. یعنی اتنی زبردست چیز, لکھنا کتنا مشکل کام ہے, اتنی پاکستان نے یہ لکھ کے دکھا دیا. تو یہاں 2 نمبر کاموں میں ہم الحمدللہ اتنی ہم نے ترقی کی ہے کہ 2 نمبری میں ہم سے. ایک بندہ مجھ سے ملا, بڑے کرمنل کیسز میں ہے نا وہ, تو میں نے اس سے کہا یار میرا ایک یہ کام ہے ذرا یہ کر دو. اس نے کہا مفتی صاحب الٹا کام کروانے ہیں تو بتاؤ کوئی. میں کبھی لیگل کام کرتا ہی نہیں ہوں, مجھے آتا ہی نہیں ہے. کوئی بندہ پٹوانا ہے, مروانا ہے, چترول لگانے ہیں. میں نے کہا نہیں ایسا نہیں ہے بھائی, لیگل وے میں کرو. کہ لیگل وے میں نہیں کرتا کام, مجھے آتا ہی نہیں ہے. ہمارے پاس ایسی ایسی فلمیں ہیں نا, آپ حیران ہو گئے. میں نے کہا کیا کہہ رہے بھائی؟ کہہ رہے پتہ نہیں مجھ لیگل وے میں ہوتا نہیں, کوئی الٹے طریقے سے کسی سے پیسے نکلوانے یا کسی کے چترول لگوانے ہیں, تو وہ میں بہت سارے میرے پاس راستے ہیں. تو میں نے کہا تمیز سے کر لو. کہہ رہے تمیز والے پھر دوسرے لوگ ہیں, ان سے کروا لو آپ کوئی کام. خیر, تو پاکستان الٹے کاموں میں الحمدللہ اللہ نے ہمیں بہت ترقی دی ہے. تو یہ جو باہر کی کمپنی ہے اس کا یہ پتہ کہاں ہوتا ہے کہ یہ باہر کی, اور اگر ہے تو کمپنی نا, اگر باہر کی بھی ہے تو کمپنی آپ کو صحت نہیں دے گی. تو اس لیے اللہ کا واسطہ اپنی جان پہ رحم کھاؤ. تو یہ جو خاتون نے پوچھا نا بچہ چڑچڑائے, آپ اس کو 6 مہینے کے لیے باہر کی ساری چیزیں چھڑا دیں, بند کرا دیں, چینی بھی بند کرائیں اس کی. دیسی گڑ کہیں سے مل جائے, وہ بھی گڑ بھی 2 نمبر ہے. گڑ کون سا صحیح ہے؟ اور لوگ کھا رہے ہوتے ہیں براؤن شوگر, براؤن شوگر کھائیں گے, براؤن شوگر ہے, لطیفہ ہے, ہنسو اس پہ بیٹھ کے. یہی شوگر ہے, وہ یہی شوگر ہے. تھوڑا کیمیکل کم ڈال دیتے ہیں اس میں, یا اس پہ براؤن کلر لگا دیتے ہیں. تو شوگر ہی نہیں کھاؤ, براؤن ہو یا گڑ بالکل کہیں سے دیسی مل جائے تو ٹھیک ہے, یا شہد ہے, باقی یہ بیکار باتیں ہیں. تو اس لیے میں صرف ایک نقصان دہ چیز کھاتا ہوں, وہ ہے چائے, پیتا ہوں وہ بھی میں نے اس لیے کہ تقوی کا ایسے معیار پہ مت جاؤ کہ وہ افورڈ ہی نہ کر پاؤ, پھر چرس پہ آ جاؤ ڈائریکٹ. بعض دفعہ زیادہ نیک بننے کی کوشش میں آدمی تقوی جب ٹوٹتا ہے نا اس کا, تو میں ایک غلط چیز پیتا ہوں, وہ کیا ہے؟ چائے. مجھے پتا ہے یہ صحت کے لیے, اور جتنے فضائل چائے کے اور کافی کے بیان کیے جا رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. یہ دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں. تھوڑے بہت فائدے تو چرس میں بھی ہوں گے, تو کافی میں بھی ہیں کچھ نہ کچھ فائدے, لیکن اصل یہ انسانی باڈی کے لیے ہے نہیں, بنی نہیں ہے. یہ وقتی طور پر آپ کو ریلیکس کرتی ہے, نشہ ہے یہ بھی, نہیں ملے گی تو آپ کی کھوپڑی آؤٹ ہوگی. تو میں صرف ایک غلط چیز جو کھاتا ہوں وہ کیا ہے؟ چائے ہے, اور بتا کے کھاتا ہوں یہ غلط ہے. اور وہ بھی اس لیے کہ یار تقوی کے ایسے معیار پہ گئے کہ برداشت نہ ہوا, کیونکہ پھر ہر محفل میں جہاں بھی جا رہے ہیں چائے, اب چائے نہیں منع کر دو تو لسی لے آئے گا اٹھا کے. وہ لسی میں اتنا میٹھا ہوتا ہے, دماغ آدمی کا خراب ہوتا ہے اسے پی کے, پھر لوگ بیزار کرتے ہیں, تو پھر چائے کم درجے کا نشہ ہے.
جس محفل میں ہیروئن مل رہی ہو وہاں چرس پی رہا ہو نا کوئی، تو اس کو شاباش دینی چاہیے کہ اس کے پاس آپشن ہیروئن کا تھا لیکن گزارا کس پہ کر رہا ہے. تو یہ چھوڑ دو. یہ بچوں کو خاص طور پہ چاکلیٹیں موکلیٹیں، یہ ابھی بچے ہمارے سب بچے جب اکٹھے ہو جاتے ہیں نا تو ایک نمبر کے شرارتی ہوتے ہیں. عید پہ سارے بچے، ساری چینل اے چینل بی چینل سی ڈی سارے چینلوں کے بچے اکٹھے ہوتے ہیں تو کنٹرول سے باہر ہوتے ہیں. تو ایک بچے نے، عیدیاں بھی بہت ملی ہوئی تھیں، ہمیں نہیں پتا تھا، سارے کمرے میں جمع ہو کے نا عیدیاں تو شو کر رہے ہوتے ہیں نا میرے پاس اتنے بچوں کی، تو یہی عید ہوتی ہے. تو کیا ہوا، ایک بچے نے اتنے پاپڑ کھائے ہیں اس کو، پھر مجھے تو پتا نہیں تھا، اس کو ہاسپٹل لے کر گئے رات کو. اس کو الٹیاں، موشن، اتنا زخم ہوا معدے میں اس کے. تو بہت کنٹرول کرنا پڑتا ہے میرے بھائی. اپنی زندگی میں بھی خوشیاں آئیں گی، بچوں کی بھی صحت بھی. بچہ سے بہترین انٹرٹینمنٹ کوئی ہے نہیں. بچے کی صحت اچھی ہوتی ہے، ہر وقت کہہ کے لگا کے ہنستا ہے، خوش رہتا ہے، آپ کو بھی خوشیاں دیتا ہے. صحت خراب ہے، آپ کو ڈپریشن کا مریض بنائے گا. وہ آدمی کہتا ہے یار مفتی صاحب کا بیان سن کے پیدا کیا تھا، عذاب بنا دیا اس نے میرے. تو عذاب آپ نے خود بنایا اپنے لیے اس کو. لیکن وہی بات ہے، کہاں مانیں گے؟ اس کے لیے ماں کو ایکشن لینا پڑتا ہے. اچھا، ڈمپر حادثات بڑھتے جا رہے ہیں، لوگوں نے بھی اشتعال میں ڈمپر چلانا شروع کر دی. اس کے ساتھ ساتھ مہاجر اور پختون لسانی فسادات کو بھڑکایا جا رہا ہے. مہاجر پختون فسادات ہم نے کراچی میں پہلے بہت دیکھ لی ہیں، اور جو بوری بند لاشوں کا کلچر دیکھا ہے، خدا کے لیے اس کلچر کو دوبارہ مت لے کر آؤ. پٹھان ہمارے بھائی ہیں، جو مہاجر ہیں ان کے بھائی ہیں، اور مہاجر پٹھان مہاجروں کے بھائی، مہاجر پٹھان کے بھائی، سب مسلمان ہیں. پنجابی، پٹھان، بلوچ، ہر قوم میں کچھ خوبیاں ہوتی ہیں، کچھ خامیاں ہوتی ہیں. آپ کی قوم میں ایک خامی ہوگی تو دوسری خوبی ہوگی، اس کی قوم میں خوبی ہوگی تو دوسری خامی ہوگی. تو بدبودار نعرے تو اللہ کے نبی نے ختم کر دی ہیں. تو سب، پورا ملک سب کے لیے بھائی. تو کوئی بھی تنظیم آ کے پٹھان پنجابی کی بات کرتی ہے، اس کو پروموٹ نہیں کرنے دو. باقی ڈمپر کی میں نے بات کی ہے، حادثات بڑھتے جا رہے ہیں. تو جو ڈمپر اسپیڈ لمٹ کراس کر رہا ہے، آپ دیکھ لیں روڈ پہ زگ زیگ ڈمپر چلا رہا ہے، اس کو پکڑو، آپ 100 دفعہ پکڑو، آپ اس کو نہیں چھوڑے. لیکن جو نارمل وے میں چل رہا ہے تو اس کو یہ نہیں ہے کہ جو بے گناہوں کو مارنا شروع کر دو. یار آپ یہ اپنی ٹھڑک وہاں نکالنا شروع کر دو. یہ انسان ہے. یہ بھی آپ کا بھی ہو سکتا ہے کوئی بیٹا کل ڈمپر چلائے، آپ کو بھی کچھ چلانا پڑ جائے. تو اپنے آپ پہ رکھ کے سوچا کرو. موجودہ حکومت کی ایک وزیر ہیں عظمیٰ بخاری صاحبہ، انہوں نے ایک بڑا اچھا کام شروع کیا. فوش ڈانسرز اور تھیٹر پہ چھاپا مار رہی ہے. دوسرے حکومتی وزراء کو بھی ان کاموں میں آگے بڑھنا چاہیے. ایسی ویڈیوز آ رہی ہیں، بہت اچھا کام کر رہی ہے واقعی، اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے. لیکن وہی بات ہے، ہمارے یہاں کوئی بھی اچھا کام کرے تو کیڑے تو نکالنے ہی ہیں ہم نے. کسی نے کہا یہ خود کون سا نیک ہے، خود کیا ہے. بھائی چھوڑ دو یار، خود جو مرضی تھی. اگر وہ فحاشی کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے تو اس میں سپورٹ کرو، اس کو اپریشیٹ کرو. ہمارے حکمران سارے کام الٹے کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں. جب کوئی سیدھا کام کرتا ہے تو بھی ہم گالیاں دیتے ہیں. تو کہتے ہیں پھر الٹا ہی کرنے تو ہمیں کیا خیال ہے. تو جو کوئی اچھا کرے تو اس کو تو اچھا بولو نا یار. ہر ایک کو حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے، اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حوصلہ دیا کتنے کاموں پہ. حالانکہ صحابہ کا ایمان کتنا تھا، لیکن نبی بعض دفعہ صحابہ کے چہرے پہ ان کی تعریف کرتے تھے. تم نے یہ کام بہت اچھا کیا، تمہارے اندر یہ خوبیاں بہت اچھی ہیں. تو ہر شخص کو حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمارے حکمرانوں میں کوئی اچھا کام کرے. میں نے عمران خان کی تقریر کی اسی لیے سے تعریف کی تھی، کوئی کر نہیں رہا تھا تعریف. میں نے کہا یار ہم بھی کر لیں بیٹھ کے. اس میں ہمیں اتنی گالیاں پڑی، لوگوں نے کہا حکومت کے پٹھو، سرکاری ملا، درباری ملا. ٹھیک ہے، گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، کسی کو کچھ بھی آپ بول سکتے ہیں. ڈالرز اور تھیٹر پر جھابے مار رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ان کی کوششوں کو قبول کرے جو یہ کر رہی ہیں. ڈالرز نہیں، وہ کیا لکھا ہوا ہے، ڈالر ڈانسرز. 4 شادیوں میں مال کا ہونا ضروری ہے یا صرف انصاف؟ انصاف کا ہونا ضروری ہے. مال کا ہونا جب ضروری ہے جب آپ مالدار لڑکی سے شادی کر رہے ہو. آپ کی جتنی حیثیت ہے آپ اس خاندان میں شادی کرو. آپ کی تنخواہ 20,000 ہے اگر، تو ایسی جگہ شادی کرو جس کے باپ کی آمدن 10,000 ہے اور اس میں 6 بیٹیاں پال رہا ہے وہ. تو اس کو آپ کی 20,000 بھی بہت زیادہ لگے گی. غریب آدمی جب شادی نہ کرے جب دنیا کا سب سے زیادہ غریب ہو وہ. باقی جتنی لڑکیاں وہ سب اس سے مالدار ہوں. آپ جتنے غریب ہیں تو آپ سے بھی تو زیادہ کچھ غریب ہوں گے نا. ایک باپ 50,000 میں 6 بیٹیوں کو پال سکتا ہے، پال رہا ہے مجبوری میں. تو اس کے لیے تو آپ کی 30,000 تنخواہ بھی بہت ہے، 25,000 بھی بہت ہے. وہ کہے گا یار مجھ سے تو اچھا ہی کھلا دے گا نا.
کیا مفتی تقی عثمانی صاحب نے کولا نیکس کولڈ ڈرنک پینے سے منع کیا؟ مفتی تقی صاحب نے بائیکاٹ کا کہا ہے، کسی خاص کمپنی کا میرا خیال ہے نام نہیں لیا انہوں نے. کچا انڈا کھانا کیسا ہے؟ کیا آپ کچا انڈا کھاتے ہیں؟ میں نے کچے انڈے پہلے کھائے ہیں. وہ جن والا واقعہ بھی ہو گیا تھا، وہ کچے انڈے پہ ہی ہوا تھا. میں نے جب شادی کی تھی تو میں چاہتا تھا میری سیکنڈ وائف اس گھر میں آئے، فرسٹ وائف دوسرے گھر میں جائیں، تو وہ جا نہیں رہی تھی. تو ایک دن کیا ہوا، میں جم سے آیا، فریج میں نے کھولا، کچن میں فریج رکھا تھا، 2 انڈے رکھے ہوئے تھے، میں پی گیا، ایسے توڑے اور پی گیا. اچھا، میرا ارادہ کوئی دھوکہ دینے کا یا کوئی ڈرانے کا نہیں تھا. تو میں نے کچا انڈا پی کے ادھر کہیں جو اس کے چھلکے تھے تھوڑا ڈسٹ بن دور تھا، وہ پھینک کے آ کے کھڑا ہو گیا میں. اب میری اہلیہ نے جب فریج کھولا تو اس میں انڈے ہی نہیں ہے. اچھا، ان کے تصور میں بھی نہیں کوئی آ کے اتنی تیزی سے انڈے پی کے، بھائی انڈا تو تلا جاتا ہے، بوائل کیا جاتا ہے. تو میری اہلیہ نے مجھ سے بولا کہ اس گھر میں جنات ہیں. میں نے کہا کیوں؟ یہاں 2 انڈے رکھے ہوئے تھے، پتہ نہیں اچانک غائب ہوئے ہیں. وہ کوئی دیگچی نظر نہیں آ رہی جس میں کسی نے بوائل کیا ہو، اچانک غائب ہو گئے. تو میں نے پھر کھیلنا شروع کر دیا. میں کہاں ان چیزوں کو مانتا ہوں. تو جنات کے وجود کا میں قائل ہوں، لیکن یہ نہیں ہے کہ انڈے پی گئے جنات بیٹھ گئے. تو میں خود ہی جن تھا. تو گھر والوں نے کہا کہ بھائی یہ جن. میں نے کہا اب کیا کرنے؟ کہہ رہے مجھے اس گھر سے لے چلے. مجھے پہلے ہی شک تھا، یہاں کچھ آوازیں آتی تھی، مجھے یہاں کچھ اثرات ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو وہ سامان اٹھایا دوسرے گھر میں، جن کو میں یہاں لانا چاہتا تھا ان کو اس گھر. آپ کہیں گے بھی دوسری بیوی کو بڑے گھر میں کیوں لانا چاہتے تھے؟ اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ تیسری جب آپ شادی کریں گے تو میں اپنے ساتھ رکھوں گی اس کو. ابھی میں نے کی نہیں تھی. تو سیکنڈ وائف سے یہ معاہدہ ہوا تھا کہ جب میں 3rd کروں گا تو 2nd اور 3rd ساتھ رہیں گی، تو اس کے لیے مجھے بڑا گھر چاہیے تھا. فرسٹ وائف نے کہا کہ میرے ساتھ کوئی نہیں رہے گی، تو ان کو پھر میں نے کہا چھوٹے گھر میں لے جاؤں. اب لیکن لے جانا آسان ہے. میں ان سے کہوں فرسٹ کو کہ آپ اس گھر میں چلی جاؤ، وہ کہے گی ایک تو شادی بھی تم نے کی اور ہمیں چھوٹے گھر میں لے کے جا رہے ہو. تو اس لیے میرے میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی کہنے کی. تو یہ جو واقعہ ہوا، میں نے 2 انڈے پیے. گھر والوں نے کہا اس گھر میں جنات ہیں، کیونکہ ابھی انڈے یہاں رکھے ہوئے. اچھا، میں بھی بہت میری اسپیڈ کا بٹن ہر وقت دبا رہتا ہے. میں بہت اسپیڈ میں کام کرتا ہوں، یوں ایسے گھوم رہا ہوتا ہوں. آپ نے دیکھا ہوگا چلتے ہوئے یوں نکلا، ایسے جا رہے ہیں، یوں جا رہے ہیں. تو اب میں تو آیا اور جو میں نے پی گیا. میرا کوئی دھوکے کی نیت نہیں تھی، بس آیا فریج میں دیکھے انڈے پڑے ہوئے اور نکالے پیے. اچھا، گھر والے یہیں کچن پہ روٹی وشوٹی بنا رہے تھے تو میں نے پیے اور جا کے پھینک دیے. گھر والوں نے دیکھا انڈے ہی نہیں ہے، کہاں گئے بھائی؟ تو ایک دم پریشان، یار یہ انڈا اچانک غائب کہاں ہوا ہے؟ یعنی سیکنڈوں میں کیا میں نے یہ کام. تو گھر والوں نے مجھے بولا کہ اس گھر میں کیا ہے؟ جنات. میں نے کہا پھر کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہاں سے شفٹ کریں، میں نہیں اب رہوں گی اس گھر میں. کہاں جانا ہے؟ وہ سامنے والا گھر جو ہے. ٹھیک ہے. اللہ کا بڑا فضل ہوا، سامان لپیٹا اور میں بھی گھننا، میں بتا نہیں رہا کہ میں نے پیے ہیں. میں نے کہا بتا گیا تو پھر گیا. پھر تیسری کون کرے گا؟ میرے پاس اتنے گھر تھوڑی ہیں کہ میں ہر ایک کو نیا گھر بنا کے دیتا رہوں. اس وقت تو نہیں بنا سکتا تھا میں. تو یعنی کرائے پہ بھی رکھ سکتا تھا میں اس وقت. میری مالی حالات اتنی، اب بھی اس وقت بھی بہت اچھے تھے، اب بھی بہت اچھے ہیں، لیکن اب کی نسبت اتنے اچھے نہیں تھے. تو پھر میں نے یہی کیا، فوراً سامان شفٹ کیا، ان کو یہاں لے آیا، تیسری شادی کی. پھر کیا ہوا ہے، پھر میں نے پھر بھی نہیں بتایا. یہ میرے بیان سے پتہ چلا ہے گھر والوں کو کہ وہ واقعہ اصل میں اتنے عرصے بعد بتا دیا جب بچے بھی پیدا ہو گئے، تیسری شادی بھی ہو گئی. میں نے کہا بتا دیا نا، ایسا نہ واپس آ جائیں. تو اب تو بات بہت پرانی ہو گئی نا. یہ 2011 یا 12 کی بات کر رہا ہوں میں، 2012 یا 11 کی بات کر رہا ہوں میں. تو اس کے بعد میں نے پچھلے سال یہ واقعہ بتایا تو گھر والوں کو پتہ چلا جن بھی نہیں تھے. تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کس کی طرف سے ہوتی ہیں. تبھی اللہ کہہ رہے تم نکاح کرو، مدد کون کرے گا؟ اللہ. تو اللہ نے کی نا مدد، ایسے مدد کی میری کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور گھر کا انتظام ہو گیا. پھر جب تیسری کو میں اس گھر میں لے کر آیا ہوں تو وہ 2 بیویاں ایک ساتھ رکھنا، مجھے اندازہ ہو گیا کہ مجھے اپنے لیے کوئی دوسرا گھر ڈھونڈنا پڑے گا. میں ایسا ہوتا تھا رات کو 2 بجے آ کے مسجد کے صحن میں سو رہا ہوتا تھا. لوگ کہتے تھے کیا ہے؟ میں نے کہا بس میں جانوں اور اللہ جانے، عزت نہیں ہے.
تو میرے دوست ہنس رہے ہوتے تھے, کہہ رہے یار اس سے تو ہم اچھے ہیں, تمہاری 3 شادیاں ہو کے بھی گھر سے باہر اگر سو رہے ہو تو ہم اچھے نہیں ہیں. میں کہتا اچھے ہم ہی ہیں, اچھے تم نہیں ہو, ہیں تو ہماری نا, گھر سے باہر بھی سوئے, جہاں بھی سوئے, ہمیشہ تھوڑی سوئیں گے. تو خیر پھر مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ الگ رکھنا پڑے گا, یہ نہیں ہو سکتا, ہم بیٹھ کے مسئلہ ہی حل کرتے رہیں گے. اب الگ کیسے رکھیں, گنجائش ہی نہیں تھی. پھر بڑی مشکل سے ایک گھر میں نے چھوٹا سا رینٹ پہ لیا, اللہ توکل, میں نے کہا فی الحال یہاں رکھو. تو گزارا ہی چلانا ہوتا ہے میرے بھائی, آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ مدد کرتے ہیں. سب کام, سارے کام بن ہی جاتے ہیں, ہے نا, آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے, بچے بھی ہو گئے, گھر والے بھی پل گئے, سب چل رہے ہیں, اللہ کا فضل ہے. آپ لوگ نظر لگا کے مار دو تو ایک الگ بات ہے. تو برکت بھی ہوتی ہے پھر آہستہ آہستہ اللہ کی طرف سے. 17 سال کے لڑکے موبائل خرافات دیکھ کر اپنے آپ کو استغفر اللہ فحش چیزیں دیکھ رہے ہیں. آج کل ماں باپ کو چاہیے نگرانی کریں بھائی بچوں کی. میت کو دفن کرنے کے بعد کیا مختصر دعا کی جا سکتی ہے؟ جی, قبر پہ کھڑے ہو کر دعا کی جا سکتی ہے. اجتماعی دعا ثابت نہیں ہے, انفرادی کی جا سکتی ہے, بلکہ کرنی چاہیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب میت کو دفناؤ تو اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. گرمیوں میں قبرستان میں بہت دفعہ لمبی دعا کی جاتی ہے, کیا ہم دعا چھوڑ کر جا سکتے ہیں؟ بھائی لمبی زیادہ دعا نہ کرو گرمی میں, کیونکہ جو ہیں وہ نہ مر جائیں کہیں. اس کا تو انتقال ہو گیا, لیکن آپ لوگوں کا انتقال نہ ہو, لوگوں پہ رحم کرنا چاہیے. سنت کی تعریف کیا ہے؟ فقہ حنفی میں سنت کی تعریف یہ ہے کہ نبی اور صحابہ کا قول و فعل, اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. پورا اصول فقہ کا سوال ہے, اس کو تو لمبا جواب ہے. احناف کے نزدیک یہ اصول نہیں ہے کہ جیسے ہی حدیث آ گئی بس اس کو فالو کرنا ہے, بلکہ احناف کا اصول جو اصول فقہ میں پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ, وہ یہ ہے کہ جب حدیث آئے گی تو سب سے پہلے کتاب اللہ پہ پیش کیا جائے گا اس کو, خبر متواتر پہ. تو اگر وہ خبر متواتر کے موافق ہے تو ٹھیک ہے, اگر موافق نہیں ہے تو خبر متواتر کو لیا جائے گا, حدیث کی تعویل کی جائے گی. یہ جو ہم پہ اہل حدیث لوگ اعتراض کرتے ہیں, ان کے سامنے حدیث آتی ہے تعویل کرتے ہیں. بھائی تعویل اس لیے نہیں کر رہے ہوتے کہ ہم عقل کو استعمال کر رہے ہیں, بلکہ اس لیے کہ نبی کا جو متواتر عمل ثابت ہے وہ اس کے خلاف جا رہا ہے. خبر الواحد حجت اذا لم يخالف الکتاب والمتواتر. خبر واحد حجت ہے جب بشرطے کہ قرآن کے اور خبر متواتر کے خلاف نہ ہو. کون کون سی موت شہادت کی موت ہوتی ہے؟ اس میں کنفیوژن ہے, جیسے کرنٹ لگنا یا ایکسیڈنٹ, کوئی بھی حادثاتی موت ہوگی وہ شہادت کی موت ہے. ہاں ایک اعلیٰ درجے کی شہادت ہے, وہ شہادت ہے جو میدان جنگ میں لڑتے ہوئے حاصل ہوتی ہے. جمعے کی نماز میں کندھے پھلانگ کر جانا ناجائز ہے, حدیث میں وعید آئی ہے, تو یہ ناجائز صرف جمعے کی نماز میں, ہر نماز میں کسی کے کندھے پھلانگ کے آپ آگے نہیں جا سکتے. یا استادی جی تم ان ڈیرہ اسماعیل خان لمصافحتی کا حل تسمح لی الان او بعد المجلس لا استطيع اسمح لك لانی تعب جدا. آج ہی میں سعودیہ سے آیا ہوں, سفر سے آیا ہوں, نہ دن میں سویا نہ رات میں سویا, تھکاوٹ سے حال خراب ہو رہا ہے. تو یہ جو ڈیرہ اسماعیل خان سے جو صاحب آئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے سعودی عرب سے آئے ہیں, عربی بول رہے ہیں نا. کہاں ہے ڈیرہ اسماعیل؟ چلے گا میرا خیال ہے. اچھا, جب کوئی ڈیرہ اسماعیل خان سے آتا ہے تو میں کہتا ہوں اسماعیل خان کے ڈیرے میں کون رہتا ہے؟ کہتے ہیں سوری ڈیرہ اسماعیل خان میں کون رہتا ہے؟ کہتے ہیں میں رہتا ہوں. تو میں نے کہا اسماعیل خان کہاں رہتا ہے؟ جب اسماعیل خان کے ڈیرے میں تم رہتے ہو تو پھر اسماعیل خان. ایک صاحب سے میں نے کہا آپ نے گل احمد کے کپڑے پہنے ہیں کبھی؟ گل احمد کے کپڑے پہنتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا پھر گل احمد کیا پہنتا ہے؟ جب گل احمد کے کپڑے آپ نے پہن لیے تو گل احمد کیا پہنتا ہے پھر؟ تو وہ کچھ جواب ہی نہیں ہوتا بیچارے کے پاس. قضا نماز کیسے ادا کریں؟ مثلا اگر میرے 2 مہینے کی نماز قضا ہو گئی تو کیا میں لوٹاتے وقت 2 نمازیں ایک ساتھ لوٹا سکتا ہوں؟ جی ہاں لوٹا سکتے ہیں. مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کرنا, مغرب کے وقت 2 دن کی قضا ادا کرنا. مغرب کے وقت میں مغرب اور عشاء اگر قضا ہو گئی ہے پھر تو ٹھیک ہے, ادا نماز نہیں کر سکتے. ہر نماز کا اپنا ایک ٹائم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, کہ نماز میں کوتاہی ہے کہ ایک نماز کو دوسری نماز کے وقت تک مؤخر کر دیا جائے. تو یہ صحیح حدیث ہے, کوئی اجازت نہیں ہے اس کی. اس پہ میں پراپر انشاءاللہ کلپ ریکارڈ کرواؤں گا, میرے ذمے ہے. جیسے عدالتی خلا پہ کروایا, ابھی وطر پہ کروایا, تو اس پہ بھی میں بھی پراپر کہ 2 نمازیں اکٹھی کرنے کا مطلب کیا ہے, اور قرآن و سنت سے کیا ثابت ہے کہ کیا ایک نماز کو دوسرے نماز کے ٹائم میں لے جا سکتے ہیں
یا یہ مطلب ہے کہ ایک نماز کو آخری وقت تک لے کر گئے اور دوسری کو اول وقت میں لے کر گئے، یہ مطلب ہے سوائے حج کے موقع پہ. اچھا بھائی، فرض نماز ادا کرتے ہوئے اگر کوئی شخص پہلے قاعدے میں تحیات کے بعد درود شریف اور اس کے بعد دعا پڑھ لے تو کیا سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ جی ہاں، کرنا ہوگا. اچھا بھائی مفتی صاحب، میں پتہ نہیں کیا لکھا ہے کہ اسٹوڈنٹ ہوں BS. ہمارا ایک بک ہے CHN جس میں ہم بہت چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہے یار. اس بک میں لکھا ہے کہ لوگوں کو فیملی پلاننگ کے بارے میں بتا دیں لوگوں کو فیملی پلاننگ کے بارے میں کہ انتہائی فضول حرکت ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. اپنے خاندان کو سمیٹ کے اپنا بڑھاپا برباد مت کرو، اپنی خوشیاں اپنے ہاتھوں سے تباہ مت کرو. اور بچہ پیدا کرنے سے عورت کی صحت خراب نہیں ہوتی، خوب سمجھ لو، بچہ روکنے سے خراب ہوتی ہے، یہ خوب اچھی طرح سمجھ لو. کیونکہ بچہ پیدا کرنا نیچرل ہے، روکنا یہ نیچر سے لڑنا ہے. ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں، جو اناڑی ڈاکٹر ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنی عورت کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے بچہ پیدا کرنے میں، تو کہاں سے صحت اچھی ہوگی؟ ایکسرسائز کرنے سے آپ کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھوک بھی لگتی ہے، چکر بھی آتے ہیں، جب آپ دوڑتے ہیں سانس بھی پھولتا ہے، تو وہ وقتی ہے. پہلے زمانے میں جو خواتین کی عمریں لمبی ہوتی تھی، ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی بچے بہت پیدا ہوتے تھے ان کے. ہاں یہ ضرور ہے کہ بچے پیدا ہو رہے ہیں اور خوراک مل نہیں رہی، پھر ظاہر ہے نقصان ہوگا. تو خوراک تو کھلانی ہے اس کو، جو پریگنینسی ہے یا پریگنینسی کے بعد جو فیڈ کرا رہی ہیں ان کو خوراک تو دینی پڑے گی. اب لوگ کہتے ہیں آج کل معیاری خوراک نہیں ہے، تو خوراک کو ٹھیک کرو، بچے نہیں روکو. اور غریب آدمی زیادہ اچھی خوراک کھا سکتا ہے، وجہ اس کی ہے کہ اس کے پاس تو چینی کے پیسے نہیں ہوتے، اس کے پاس تو کوکنگ آئل کے وہ چربی کھاتا ہے بیچارہ. بقرعید میں جو نا گوشت چربی لے کے کھا رہا ہو، وہ زیادہ اچھی. میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں، ان کے چہرے پہ ایسے جیسے چمک. میں نے کہا بھائی تیرے پاس کھانے کو روٹی ہے نہیں، اتنی چمک. پتہ چلا وہ قربانی کے دنوں میں نا چربیاں خرید لیتے ہیں سستے داموں، اسی کو آئل نکال کے کھاتے رہتے ہیں، وہ خاندانی ہو گئے. تو غریب آدمی تو جو ہے دیسی چیزیں کھا سکتا ہے بڑے آرام سے آج بھی، تو اللہ اس کو اسی میں صحت دے دیتے ہیں. تو خواتین آج کل کھا رہی ہیں پیزے برگر، تو پھر وہ نقصان ہوتا ہے اس کا. تو جو بھی فیملی پلاننگ میں آپ جا کے لوگوں کو بتائیں کہ فیملی پلاننگ سے کوئی نقصان یعنی کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ الٹا نقصان ہے، اور صحت خراب ہوگی بچے روکنے سے. دیکھو ماہر ڈاکٹر کہتے ہیں کہ عورت کو اگر پریگنینسی نہیں ہوگی نا تو اس کا بلڈ ضائع ہوتا ہے مینسز میں، اور وہ زیادہ خراب کرتا ہے عورت کو، یعنی اس میں زیادہ طاقت، آئرن زیادہ نکل جاتا ہے اس میں. جو ہر مہینے مینسز ہوتے ہیں نا، وہ بلڈ جو نکلتا ہے عورت کا، اس میں بہت طاقت خرچ ہو جاتی ہے. پریگنینسی میں وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ مینسز رک جاتے ہیں عورت کے، تو وہی طاقت پھر بچہ بنانے میں استعمال ہوتی ہے. بچہ نہیں بنے گا تو وہ ضائع ہوگی. تو یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ شادی نہیں کرو گے تو احتلام میں آپ کی انرجی یوٹیلائز ہو جائے گی، وہ نکل جائے گی. اب آپ کہو کہ میں اپنے جو ہے نا وہ روک کے رکھوں اور 40 سال میں شادی کروں گا تاکہ بیلنس ہی بیلنس ہو، تو بیلنس نہیں بنے گا آپ کا، یہ ذہن میں رکھنا. وہ کیا ہے کہ فطرت نے جتنی انرجی آپ کو اضافی تھی وہ نائٹ فال میں نکال دے گی، یا کیا ہوگا کہ وہ پھر آپ ڈپریشن میں جانا شروع ہوگے، دوسری طرح سے صحت خراب ہونا شروع ہو جائے گی. تو پسینہ جب نکلتا ہے باڈی میں نمکیات کی کمی ہوتی ہے، تو اب آپ کہو میں پسینہ ہی نہیں نکالوں گا کیونکہ اس سے طاقت خرچ ہوتی ہے، تو ڈاکٹر عقل مند کہے گا نہیں بھائی پسینہ نکالو، اس کے بعد اس کی ریکوری کرو. تو عورت اگر بچے ہی پیدا کرنا روک دے کہ اس سے کمزوری ہوتی ہے، تو وہ فطرت انتقام لیتی ہے، اس کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہے، اس کی صحت خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. بہت سارے مسائل کھڑے ہوتے ہیں. ہماری دادیوں نانیوں کی شادیاں 13 سال کی عمر میں ہوئی تھیں اور وہ فیملی پلاننگ جانتے ہی نہیں تھے. 88 سال میں فوت ہوئی ہیں ہماری دادی، وہ بھی جب صحت کی بالکل ہی کیئر نہیں کی ہے، بی پی ہائی رہتا تھا اور مسالے ڈال کے کھاتی تھیں، اور اتنی چینی کھاتی تھیں ہماری دادی کہ وہ ہم کہتے تھے چائے میں 4 چمچ چینی. ہم کہتے تھے بھائی اتنی چینی؟ کہتے ہیں بیٹا ہم چائے کے شوقین نہیں ہیں، ہم چینی کے شوقین ہیں، ہم چائے پیتے چینی کے چکر میں. پھر بھی 88 سال نکالے انہوں نے. کیوں؟ 13 سال میں شادی ہوئی ان کی اور کوئی جانتے ہی نہیں تھے. چینی نہیں کھائیں آپ کہیں سمجھیں کہ بھائی یہ، لیکن وہ نیچر کے زیادہ قریب تھے وہ لوگ.
اب کتنی ڈائٹنگ پلان اور فلانا پلان اور ڈمکانا پلان، اس کے بعد پھر گردے فیل پڑے ہوئے ہوتے ہیں، مردوں کے ساتھ بھی عورتوں کے ساتھ بھی ہے. تو نیچر پہ چلیں گے صحت اچھی رہے گی. نیچر پہ چلیں گے تو نیچر عورت کو کہتی ہے بچے پیدا کرو، مرد کو کہتی ہے محنت کرو. تو اگر آپ کی مزدوری والا کام نہیں ہے تو جم میں محنت کرنی پڑے گی. مرد کو اللہ نے ٹف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے. آپ کو جوان رہنا ہے تو آپ جوان رہنے کے لیے آپ کو ویٹ اٹھانا پڑے گا، وزن اٹھانا پڑے گا، تھکانا پڑے گا. اور عورت کو نسل پیدا کرنی پڑے گی، اس سے وہ صحت اس کی ٹھیک رہے گی. تو اس لیے فیملی پلاننگ میں آپ ضرور جاب کریں، لیکن یہ جا کے بتایا کریں لوگوں کو کہ ایکچولی ہے ڈرامے بازی، بیڑا نہیں غرق کرو اپنا بھی اور اپنی خوشیاں مت چھینو. اور یہ بھی بتایا کریں جن قوموں نے فیملی پلاننگ کی ہے ان کا حال دیکھو کیا ہو گیا ہے. اٹلی کی مثال ایک سامنے ہے، اٹلی کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. پتہ ہے وہاں کے گاؤں ویران ہو گئے ہیں اٹلی میں. اٹلی کی ایک تہذیب تھی، گاؤں کے گاؤں ویران ہو گئے ہیں اٹلی کے، قدیم آبادیاں ویران ہو گئی ہیں ان کی. اور بنگلہ دیش کے لوگ ہیں وہاں پہ، میں گیا ہوں، میں نے اتنے بنگلہ دیشیوں کی نسل بڑھتے ہوئے دیکھی ہے اور اٹلی کے لوگوں کی نہیں ہے. میں نے نام رکھ دیا اٹلی کا اٹلنگا دیش. اور میرا بیان اب 20 سال کے بعد چلانا، 30 سال کے بعد ہم شاید زندہ ہوں نہ ہوں اللہ ہی جانے، لیکن یہ میرا بیان چلانا کہ اٹلی کے بجائے کیا بن چکا ہوگا، اٹلنگا دیش. اس میں بنگلہ دیشی لوگ ہوں گے کیونکہ ان کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے، اٹلی والوں کا ختم. وہاں کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ بڑھاؤ، نہیں بڑھاتے. اور اس کی ایک وجہ کیا ہے، خواتین کو جاب دلاتے ہیں وہ. اب پریگنینسی کے دوران وہ جاب میں صحیح محنت نہیں کر سکتی، کمپنیاں ان کو ریفر نہیں کرتی پریگننٹ عورت کو کہ یار ہمارے لیے بوجھ بنے گی. تو وہ کیا کرتی ہیں کہ پھر وہ بچہ نہیں پیدا کرتی جاب کے چکر میں. تو اب وہ ایک نئی ٹینشن ہے، اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے پیدا کرو، تو وہ کہیں میں جاب کریں یا بچے پیدا کریں ہم. تو نیچر سے لڑو گے نا الٹا ہی. جو ہم نے اسلام نے کہہ دیا بھائی عورت جاب کے لیے نہیں ہے، عورت کس کے لیے، گھر کے لیے. اس پہ ہمارے لبرل لوگ چیختے ہیں کہ 52% آبادی کو مفتیوں نے گھروں میں بند کر دیا ہے. بہت اچھا کیا الحمدللہ، بہت اچھا کیا. کیوں عورت کو اتنی ذمہ داریاں اللہ نے ڈالی نہیں ہے اس کے اوپر. ہارڈ ورکنگ کس کا کام ہے، مردوں کا کام ہے. عورت کا کام ہے بچے پیدا بھی کرے، ان کو پالے بھی، ان سے محبتیں لے، تو گھر کو سنبھالے. وہ یہی ہے عورت کی نیچر. اس سے لڑو گے تو کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا. وہی ہوگا جو اٹلنگا دیش میں ہو رہا ہے. اٹلی کی سڑکیں وڑکیں دیکھ کے متاثر نہ ہوا کرو. جو گھر کے حالات ہیں، اٹلی ہو یورپ ہو، بیڑا غرق ہے. گورے کی کوئی زندگی نہیں، کتوں جیسی زندگی ہے بیچارے کی. نہ گھر میں بیوی اس کی کپڑے استری کرنے والی اور نہ کوئی اس کو پوچھنے والا گھر کے اندر. دونوں میاں بیوی اپنی چائے بنا کے خود پی رہے ہوتے ہیں، ایک آدھ بچہ لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں. وہ بھی 50 سال میں کمبختوں نے بغیرتوں نے پیدا کیا ہوتا ہے، وہ بھی غلطی سے ہو گیا ہوتا ہے احتیاط کے باوجود. اور اس میں بھی کنفیوز ہوتے ہیں میرا ہی ہے یا پتہ نہیں غفار کا ہے کہ ستار کا ہے، کس کا ہے. تو کیا ہے یار، اس سے ہمارے گٹر کے ڈھکن کے بغیر یہ اچھی ہے. یہ تو گٹر کے ڈھکن بھی ہونے چاہیے، ایسا نہ گورنمنٹ کے، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے ڈھکن نہیں ہونے چاہیے، مفتی صاحب نے اور کہہ دیا. لیکن یہ کہ بھائی یہ خوشیاں نہیں، ان کے گھر برباد ہیں. عورت گھر میں ہی اچھی ہے. شادی کرو گھریلو عورت سے. وہ ارشاد بھٹی نے مجھ سے پوچھا تھا نا، آپ نے کہا تھا پڑھی لکھی بیچ کے کھا جائے گی، تو غلط سینس میں لے گئے. تو پڑھی لکھی بے شک ہو، لیکن ہو کیا، ہاؤس وائف، گھر داری، گھر سنبھالنے والی ہو. تو ہمارا تو شروع سے یہی رہا ہے بھائی، ہم جب شادی کی تو گھر والی چاہیے ہمیں جاب والی نہیں چاہیے. حالانکہ میرے مالی حالات کتنے ٹف تھے، ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتا تھا میں بالکل. گھر والوں نے کہا بھائی ہم جاب کر لیتے، میں نے کہا نہیں، عورت گھر میں اچھی لگتی ہے. روکھی سوکھی کھائیں گے، فاقہ کر لیں گے. میں بھی یہی کھاؤں گا، میں نہیں کہ باہر برگر پھوڑوں گا، گھر میں سوکھی روٹی کھلاؤں گا. لیکن اس کی نوبت آتی نہیں ہے میرے گھر میں، کبھی سوکھی روٹی کی نوبت الحمدللہ آئی نہیں ہے. لیکن میں نے کہا نہیں بھائی، گھر میں. اکثر مساجد کے امام کو دعا میں کہتے سنے کہ یا اللہ، وہ باتیں پوچھا کرو جس کا عملی زندگی سے تعلق ہے. تو ان معاملات میں کیا میرے بھائی، میری پہلی بیوی سے میری ایک بیٹی ہے جو کہ میرے پاس ہے. بیوی نے کیا لکھا ہوا یار، لکھا تو بڑا کرو، اصل میں لکھا ہوا صحیح ہوتا ہے. میں مان لیتا ہوں، میرے چشمہ شرم آتی ہے یار. لوگ بولیں گے باتیں 4 شادیوں کی، اور کب تک چھپو گے پیڑوں کی آڑ میں، کبھی تو ملو گے لنڈا بازار. اب دیکھو نظر آ رہا ہے. میری پہلی بیوی سے میری ایک بیٹی ہے جو کہ میرے پاس ہے. بیوی نے پھر وہی
طلاق لی ہے, خلا لیا ہے, اچھا خلا لی ہے, خلا کی اسپیلنگ ہی غلط لکھی ہوئی ہے نا. اب میری دوسری بیوی میری بیٹی اور اپنی سگی بیٹی کے درمیان برابری کے معاملات نہیں کر پا رہی, میں نے خود دیکھا ہے. تو ان معاملات میں میرے لیے کیا کام آتے ہیں, مجھے کیا فیصلہ کرنا چاہیے؟ میرے کاروباری معاملات پورا دن گھر سے باہر رہتا. بھائی عورت کو اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے, مرد پال لیتا ہے سوتےلے کو, پھر بھی عورت نہیں پالتی. بھائی عورت کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے, وہ اپنے بچے پہ ہی آتا ہے, اس کا دل دوسرے کے بچے پہ دل نہیں آتا. تو یہ نیچرل ہے, اس میں زیادہ ٹینشن لینے کی کوشش نہ کریں, نہ بیوی سے ناراض ہو نہ بدگم. بلکہ مرد بھی کہاں جو اپنے بچے کو عام طور پر سب کی بات. Subscribe now